حمزہ بھی باکمال نکلے. کیا بات ہے, کمال کمال. 17 سال کی عمر. مجھے محمد بن قاسم یاد آ رہے تھے رحمۃ اللہ علیہ, جو سندھ جنہوں نے فتح کیا. وہ بھی کشتیاں چلا کے آئے تھے. شاید ان کے نہیں, وہ طارق بن زیاد کا واقعہ کشتیاں چلانے کا. بہرحال یہ کہ مطلب وہ 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کیا تھا. انہوں نے بھی 17 سال کی عمر میں کچھ نہ کچھ فتح کیا ہے. شیطان کا داؤ فتح کر لیا ہے, ورنہ یہ ناراض ہو کے چلے جاتے تو پھر کیا ہوتا بیچاروں کا. ویسے اب بیساکھی تو نظر آ رہی ہے, اس کے سوا تو چارہ ہی نہیں ہے. لیکن یہ ان کو اپنے دل میں یوں ہے کہ مطلب میں بس معذور نہیں ہوں. اب باتیں ایسی کی کہ جو مطلب نارمل ہے وہ بھی کیا بات کرے گا. اس طرح کی ماشاءاللہ ان کے احساسات, جذبات, اللہ پاک استقامت دے, برکت دے, ریا سے بچائے, تکبر سے بچائے. اس عمر میں اتنی زبردست سوچ ہے ماشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. اب یہ اللہ کرے گا دین کا کام کریں گے انشاءاللہ. دعوت اسلامیہ خوب کام کریں گے, قافلوں میں سفر کریں گے, سنتوں کی دھوم بچائیں گے انشاءاللہ. ماں باپ کی بھی خدمت کریں گے. تو یہ اسٹیمنا ہونا چاہیے اور جذبہ ہونا چاہیے, مایوسی نہیں. اور اپنے آپ کو احساس محرومی, احساس کمتری کا شکار نہیں رکھنا چاہیے. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. 1447 نجری کے رمضان کریم کی آج 12ویں شب. مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ضیاء درود و سلام 12ویں شب کی نسبت سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 12. تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو, تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کچھ نیتیں مدنی مذاکرے کی مزید بڑھا لیجئے ممکن ہو تو. ادھر ادھر دیکھنے, باتیں کرنے, دوسروں کو اشارے کرنے, خود کشادہ ہو کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر, اور دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا. صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود پاک پڑھوں گا. مجبوری نہ ہوئی تو آخر تک شریک رہوں گا, اور ختم ہونے پر آگے بڑھ کر سائیں بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. انفرادی کوشش کروں گا اور حسب ضرورت حسب موقع نیکی کی دعوت دوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اچھا, ایک بات عرض کرنی تھی کہ ماشاءاللہ معتکفین کافی تعداد میں. اچھا, میں جب آتا ہوں جاتا ہوں تو ایک تعداد اس طرح بھائیوں کی اٹھتی ہے. اب میں بولنا رہ گیا تھا میرا کہ میرے لیے نہ اٹھا کریں. اس سے کیا آپ کو بھی پریشانی ہوتی ہوگی, جو بیچارے بیٹھے رہتے ہیں ان کو بھی پریشانی ہوتی ہوگی. پھر واپسی بعد آگے بھی بڑھ جاتے ہوں گے تو واپسی میں پھر وہ جگہ کا مسئلہ بھی کھڑا ہوتا ہوگا.
کہ کوئی تو کشادہ ہو کر بیٹھ جاتا ہوگا, کوئی پھنس کر بیٹھنا پڑتا ہوگا, کسی کو جگہ نہیں ملتی ہوگی تو پیچھے جانا پڑتا ہوگا. ایسا بھی ہوتا ہے مجھ سے, جب زیادہ رش میں لوگ اٹھتے اور آگے بڑھتے ہیں نا, تو ایسا اپنی بس میں آؤں جاؤں جو بھی کروں, مہربانی کر کے اپنی جگہ نہ چھوڑا کریں, اپنی جگہ پر تشریف فرما رہا کریں. کبھی بھی اس طرح کے جب گیدرنگ ہو نا, اجتماع ہو, بڑی تعداد ہو, تو اس طرح اٹھنا یہ اپنے لیے آزمائش کھڑی کرنے والی بات. دل آزاریوں کی صورتیں, لوگوں کو دھکم پیل, تیری جگہ میری جگہ, تو آگے بڑھ گئے, اب آپ کی جگہ گئی اور کیا, اب کوئی اور بیٹھ گیا تو اس سے لڑائی کرنا, تو یہ نہیں ٹھیک. ٹھیک ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میں نے ایک سوشل میڈیا پر تحریر دیکھی جس میں کچھ یوں لکھا تھا کہ جن کو بانٹنے کی عادت ہو ان کے دامن کبھی خالی نہیں ہوتے. اس تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ ماشاءاللہ, جو رائے خدا میں دیتا ہے وہ تو بڑھتا ہے, کم نہیں ہوتا. جو حدیثیں بھی ہیں اس کی, جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو اس کا بڑھتا ہے, کم نہیں ہوتا. اور یہ بانٹنے کی عادت ہو, ان کے دامن کبھی خالی نہیں ہوتے. یہ میں اپنے اوپر تو میں نے تجربہ کیا, مطلب مجھے تجربہ ہے, قصدن تجربہ نہیں کیا. شروع میں جب دعوت اسلامی بنی نا, تو بس میرا ذہن بنا کہ یار تحفہ دینا, وہ تہادو تحابو, ہدیہ دو, ہدیہ میں گفٹ, گفٹ دو محبت بڑھے گی. تو عیسائی بھائیوں کو قریب لانے کے لیے, محبت بڑھانے کے لیے میں تحفے میں نے, اب میں کیا بانٹنے, میں تھوڑی کوئی مالدار آدمی تھا, غریب آدمی, اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ روپے والی اور اس طرح کی چیزیں میں رکھتا تھا, اور خاص خاص موقع پر قریب لانے کے لیے دیتا تھا. تو یہ جو میں نے دینا شروع کیا, تو یہ لوگ بھی ویسے ہی دعوت اسلامی کا پیغام بہت جلدی الحمدللہ قبول کیا گیا, اور لوگ مطلب آنے لگے قریب. تو اب یہ کہ مجھے بھی تحفے دینے شروع کیے لوگوں نے, اب اتنے دینے شروع کیے کہ مجھے خریدنے کی ضرورت تو رہی نہیں, اور اتنے دیے کہ گو ڈاؤن بھر جائیں. سو اب تک آ رہے ہیں تحفے, آ رہے ہیں. تو یہ وہ نا جو بانٹنے والا ہوتا ہے اس کا دامن کبھی خالی نہیں ہوتا. الحمدللہ میرا دامن خالی نہیں ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر علیہ سنت مرکزی ملت شورا اور تمام ہی اسلامی بھائیوں کو مدنی چینل کے 18 سال مکمل ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں سہیل مدد طائی الحمدللہ مدنی چینل کے ایڈیٹ ڈپارٹمنٹ میں پچھلے 15 سال سے اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں. مدنی چینل کی جو بے شمار بہاریں ہیں, بس ایک بہار یہ آپ کی خدمت میں گوش گزار کرتا ہوں. مدنی چینل پہ جو جاب کا سلسلہ ہوا تو الحمدللہ یہاں اہل علم کی صحبت میسر آئی, اور علم دین سیکھنے کا شوق تو پہلے ہی تھا, مزید یہاں پہ الحمدللہ جذبہ ملا, اور یوں میں نے رات کی ٹائمنگ کے اندر درس نظامی میں داخلہ لیا. اللہ کی رحمت اور فضل و کرم سے اور میرے سنت کی دعاؤں سے درس نظامی میرا مکمل ہوا. الحمدللہ رب العالمین اپنی خدمات انجام کا سلسلہ جاری ہے. آپ سے التجا ہے کہ مزید مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ پاک دونوں جہاں کی خوب برکات عطا فرمائے, اور مدنی چینل کو دعوت اسلام کو اللہ پاک دین 11ویں رات 12ویں ترقی اور عروج عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ, مبارک ہو گیا, درس نظامی بھی کر لیا, حضرت بن گیا. یہ دعوت اسلامی, اس کا ماحول ہے الحمدللہ. کتنے آئے تو ماشاءاللہ داڑھی رکھ لیتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں. پہلے جو بھی تھے, مطلب یہ کہ مدنی چینل کے اس میں آتے ہیں ماشاءاللہ, تو تبدیلیاں آتی ہیں الحمدللہ. روشنی رمضان, روشنی رمضان, روشنی ہے رمضان, روشنی ہے رمضان, روشنی ہے رمضان, روشنی ہے رمضان. صلی اللہ علیہ وسلم, رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. آج میں نے دوسرا روزہ رکھا ہے. میں آج کے روزے کا ثواب آپ کو پیش کرتی ہوں. آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اس مبارک مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے۔ میرے بابا جان میں بنائی سے محروم ہوں، الحمدللہ میں نے مکمل قرآن کریم حفظ کر لیا ہے، میرے لیے استقامت کی دعا فرما دیجیے۔ ماشاءاللہ، پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، 100 کروڑ مرحبا۔ اب تو اس وقت تو صرف بچیاں دکھائیں نا، پیاری پیاری بچیوں کی پیاری پیاری ادائیں، 100 کروڑ مرحبا۔ اللہ پاک ان سب کو باعمل عالمہ دین، مفتیہ اسلام اور دعوت اسلامی کے مخلص مبلغہ بنائے، اور اپنے والدین اور گھر والوں سمیت بار بار حج کی سعادت نصیب کرے، اور بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے۔ محمد اسماعیل افطاری، ناظم آباد کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جو سحری اور افطاری کے وقت مدنی چینل پر اذان ہوتی ہے تو کیا اس کا جواب دینا بھی ضروری ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ میرے گھر والوں کی، اساتذہ کرام کی بے حساب بخشش و مغفرت، سلامتی، ایمان اور حاضری مدینہ کی دعا بھی فرما دیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ اذان دینا ثواب کا، اذان کا جواب دینا ثواب کا کام ہے، اس کی فضیلت حاصل کرنے میں حرص ہونی چاہیے، جواب دے دیا جائے۔ مدری چینل کے ناظرین، اے آئی جنریٹڈ ویڈیو آپ کو ایک دکھاتے ہیں۔ يا عبد الرحمن يكفي إذان، هيا لنلعب. أنا لا أحب الدراسة أبدا، لكن الدراسة ممتعة ومفيدة، فلماذا لا تحبها؟ كلما جلست للدراسة أشعر بالملل ولا أفكر إلا في اللعب. إذا واصلنا الهروب من الدراسة هكذا فكيف سنتقدم؟ إذا ما أفعل؟ كيف أجعل قلبي يحب الدراسة؟ ما رأيك أن نسأل فضيلة شيخنا حفظه الله تعالى عن هذا الأمر؟ نعم، فكرة رائعة. سيدي جزاكم الله خيرا، أريد أن أسألكم، إذا كان الطفل لا يحب الدراسة ويفضل اللعب فكيف يمكن أن يحبب النفس بالدراسة ويقبل عليها ويصبر ويستفيد؟ محترم شیخ صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی بچے کا دل پڑھائی میں نہ لگتا ہو اور وہ کھیل کود کو ترجیح دیتا ہو تو وہ خود میں پڑھائی کا شوق کیسے پیدا کرے؟ وہ کیسے دل لگا کر پڑھے؟ جو نہیں پڑھتے ان کے حال احوال کی طرف توجہ کرے کہ نہیں پڑھتے تو بعض اوقات کیسے دکھی ہوتے ہیں، نہ ان کو صحیح بولنا آتا ہے، نہ ان کو مطلب کوئی رہنے کا رنگ ڈھنگ سنگ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ بعض اوقات بہت آزمائش پہ رہتے ہیں، پھر ان کے شادیوں کے، رشتوں کے مسائل، پھر نوکریوں کے مسائل، نوکری ملی بھی تو بہت یعنی کہ ہلکی پھلکی نوکری ملتی ہے، آمدنی صحیح نہیں ہوتی، عزت بھی زیادہ نہیں ہوتی اس میں، اس طرح مطلب تکلیف سے اس کا گزارا ہوتا ہے۔ تو اس کو موقع کی مناسبت سے رہنا چاہیے۔ علم دین تو بہرحال سب کو ضروری ہے، ضرورت کے علم حاصل کرے اور عصری علوم بھی حاصل کرے، جو اس دور کے جو علوم جو جس سے مطلب حلال روزی آسانی سے بندہ کما سکے اور اس معاشرے میں لوگوں کے ساتھ مطلب یعنی کہ بات چیت ٹاکنگ وغیرہ کر سکے، ورنہ پھر یہ کہ لوگوں سے الگ تھلگ، پھر یہ کہ اس میں خود اس کو بھی احساس کمتری ہو جائے گا کہ سارے لوگ تو یوں مطلب کرتے ہیں، مجھے تو کچھ آتا نہیں ہے۔ پھر دینی کتابیں بھی کیسے پڑھیں گے؟ اگر پڑھنا بھی نہیں سیکھیں گے تو پڑھیں گے کیسے؟ لکھنا نہیں سیکھیں گے تو اپنے عزیزوں کو لیٹر کیسے لکھیں گے؟ تو یوں مطلب اس دور میں یہ علم دین تو کرنا ہی حاصل ہو تو ضروری ہے، جو اس کی ضرورت ہے اس کے مطابق عقائد کا علم ہو، اپنی ضرورت میں جو فرض جو چیزیں ہیں، نماز روزے، تو جو فرض ہوگا وہ اس کے ضروری مسائل سیکھنا، جاننا، یہ بھی فرض ہے۔ تو یہ ضروری علوم کے بعد جو ہے یہ عصری علوم کا نمبر آئے گا، جو جس کا میں نے عرض کیا کہ وہ بھی سیکھے، اپنے بچوں کو یہ بھی سکھایا جائے۔ اس سے بھی نابلد رکھیں گے تو پھر یہ بچہ آگے چل کر خود بیچارہ تکلیف میں ہوگا، اور آپ بھی زندہ ہیں تو پھر یہ آپ کی برابر خدمت نہیں کر پائے گا۔ یہ دور اس طرح کا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मोहम्मद फैज़ान है, फेसबुक लाइव पर इनका सवाल मौसूल हुआ है। ये कह रहे हैं कि रियाकारी के खौफ से किसी नेकी को तर्क कर देना, क्या ये दुरुस्त है? ये भी रियाकारी है। अल्लाह के लिए अमल जारी रखे और रिया को दफा करे, कि रिया के खौफ से इबादत तर्क कर देना, नेकी तर्क कर देना, इसको भी रिया कहा गया है कि ना छोड़े इसको। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। नाक पर मक्खी बैठ जाए है तो परेशानी ना, क्या ख्याल है? मक्खी उड़ाएंगे, नाक काटेंगे? मक्खी उड़ाएंगे ना। तो रिया को भगाएं, अमल को बाकी रखें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी मुज़ाकरा अमीर दाम बरकातुहुल आलिया के ऑफिशियल फेसबुक यूट्यूब चैनल पर बराह रास्त देखा जा रहा है। वहाँ भी कमेंट्स सेक्शन में सवालात मौसूल होते हैं। ये यूट्यूब चैनल पर अब्दुल हसीब सवाल कर रहे हैं, अगर किसी की गीबत की हो तो क्या हमें उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और क्या तौबा भी उसके सामने करनी होगी, क्योंकि ये गुनाह एलानिया गुनाह किया गया है? गीबत अगर वाकई किसी की है तो ये गुनाह तो है, तौबा तो इसकी फर्ज है। और अगर जिसकी गीबत की है अगर उसको पता चल गया तब तो उससे माफी मांगनी होगी, वरना नहीं। मुख्तलिफ अक़वाल हैं, तो ये है कि मतलब वरना उससे माफी मांगने की जरूरी नहीं है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हाँ, जिसके सामने गीबत की थी, अच्छा, अब उसको तो हाँ उसको पता चलेगा ना कि उसके सामने किसी का ऐब। गीबत होती है किसी के अंदर मौजूद बुराई को बतौर बुराई पीछे से पेश बयान करना, ये है गीबत। मसलन किसी ने झूठ बोला ना, तो झूठ वैसे गुनाह तो है, लेकिन अगर किसी के नुकसान पहुंचाना, उससे नुकसान पहुंचा तो वो फिर गुनाह कबीरा हो जाएगा झूठ। तो अब ये किसी ने झूठ बोला और इसको पता चल गया कि इसने झूठ बोला, और मतलब किसी को पता नहीं है। जैसे आम एक अलल ऐलान एक तो झूठ बोलता है, वो अलग चीज है ये। तो अब इसने किसी से तस्करा किया कि यार उसने झूठ बोला, और बिला हजत यानी कि वो बुराई बयान करने के तौर पर, जैसे आम तौर पर ये होता है, तो उसके सामने झूठ बोला तो ये उसके सामने गीबत की। अगर कोई समझदार होगा तो समझ भी जाएगा कि यार तो गीबत कर रहा है। तो अब ये कि उसको भी इत्तला करे कि मैं इस गुनाह से तौबा कर चुका हूँ, या उसके सामने तौबा कर ली, मैं यार तौबा करता हूँ, मेरे मुंह से ये गीबत अदा हुई। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। यूट्यूब चैनल पर इस्लाम बहन का सवाल मौसूल हुआ है। ये कह रही कि रमज़ान मुबारक में मैं सिर्फ खाने बनाती हूँ, लेकिन मेरे वालिदैन चाहते हैं कि मैं काफ़ी तादाद में मुख्तलिफ डिशेस बनाऊँ। मेरी ख्वाहिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करूँ और इस वक्त को इबादत में गुजारूँ। ऐसी सूरत में मुझे क्या करना चाहिए? माँ कहती है ज़्यादा डिशें बनाओ जी, है ना। तो अब ये कि माँ की इताअत, माँ की फरमा बरदारी की नीयत कर ले कि माँ की दिल जोई होगी और हमारे घर के अफराद हैं, इनका भी दिल खुश होगा इससे, तो ये डिशें बनाए, तो ये भी सवाब है, इबादत का काम है। इसके लिए अच्छी नीयत से करे, क्योंकि अब वरना फिर माँ नाराज हो रही है अब ये नहीं बनाती तो माँ को नाराज करना ये भी तो कोई अच्छा काम नहीं है ना। हाँ, माँ को चाहिए कि वो इसको रिलैक्स दे और तिलावत की तरफ इसको जाने दे। तिलावत, जा बेटा तिलावत कर, मैं हूं ना, मैं हूं, तुम्हारी दूसरी बहन है। तो जो तिलावतें नहीं करते, इबादत में दिल नहीं लगाते, उनको इस काम पे लगा दिया जाए और ये तिलावत करे, साथ भी दे, तिलावत भी करे, या आपस में कोई एडजस्टमेंट इस तरह कर ले। मतलब
ये मशवरतन अर्ज कर रहा हूँ। बहू भी होती है, लेकिन हर जगह नहीं होता ऐसा, खाली माँ बेटी है, बाकी बेटे हैं तो बेटों को बोलना बेकार है कि पकौड़े तलो, बेटे क्या तलेंगे, अपनी उंगलियां तल लेंगे तो मसला खड़ा हो जाएगा। नहीं होता ना, मर्दों को इतना तजर्बा नहीं होता आमतौर पे पकाने का। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। क्या इस पे कोई सवाब भी मिलेगा अगर इस तरह का आपस में कोई ताउन करें? और क्या होता है कि बहू से ज्यादा काम लेना और खुद या बेटियों को थोड़ा सा दूर रखना, तो अगर यूं आपस में कोऑर्डिनेशन हो और आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह का ताउन हो, तो इसमें क्या क्या और नीयतें हों कि जिससे सवाब बढ़ जाए? हाँ, जाहिर है कि वो नफरत बढ़ेगी इससे, कि अगर बहू को बिल्कुल यानी कि वो काम वाली बना दिया, मासी बना दिया, और सास से ठानी बने, और बेटियां सास की जो हैं ये भी छोटी छोटी सेठानियां हों, तो बहू घर बचाने के लिए हो सकता है बेचारी लगी रहे, कब तक? तो ऐसा ना किया जाए, इंसाफ किया जाए। बेटी भी काम करे, बहू भी काम करे, बहू को भी एहसास कम से कम इसका हो कि अब है तो बहू तो अंडरस्टूड है, तो उसको एहसास ना हो कि मेरे साथ बहू वाला सलूक है, इनके साथ बेटी वाला सलूक है। तो सबको मतलब बेटियों की तरह रखेगी ना, घर अमन का गहवारा बना रहेगा, ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे, खानदान आपका मदीने तरफ उड़ेगा। वरना फिर परेशानियां जो हो रही हैं आजकल, घर खराब हो रहे हैं, झगड़े लड़ाई रूठ मन ये चल रहा होता है। तो ये थोड़ा अगर बड़ा दिल रखे ना घर के सारे अफराद, तो इंशाल्लाह ज्यादा खराबी नहीं होगी घर में, बल्कि नहीं होगी बिल्कुल, अगर एहतियात करें और शरीयत को पेश नजर रखें, जुल्म में समझें। जुल्म किसको बोलते हैं? एकदम बिला वजह झाड़ दिया, ना हक झाड़ दिया, चाहे बहू को झाड़ा चाहे बेटी को झाड़ा, गुनाहगार तो होगी, दिल आजारी तो होगी ना उसकी। ये हमारे यहाँ ये काफी होता है। फिर बदगोई होती है कि ये जब से चुड़ैल आई है ना घर में, घर का अमन खराब हो गया है। अभी चुड़ैल ये है या कोई और है, तो खुद अल्लाह को सब पता है कि किसकी वजह से अमन खराब हुआ है। तो यूं भी मतलब होता है। तो अल्लाह पाक बस करम फरमाए हमारी वो बेटियों को, सास नंद सबको अल्लाह पाक अक्ल सलीम अता फरमाए। सब अल्लाह के बंदे हैं, सबको आराम भी चाहिए, सबको मतलब खाना भी चाहिए, और सब मिलजुल कर अगर काम को मैनेज करेंगे ना तो इंशाअल्लाह मक्का मदीना हो जाएगा। एक को भी यूं नहीं लगे कि ये मुझे ज्यादा घसीटा जा रहा है, ये एहसास ना होने दिया जाए किसी को, सब हाथ बटाए तो मक्का मदीना हो जाए। अगर घर के मर्द भी हाथ बटाना चाहें, इनके हाथ बटाने से कोई हर्ज ना होता हो तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन घर के मर्द आमतौर पर ये काम नहीं करते, तकसीम ये कमा के लाते हैं, या और कुछ ना कुछ काम इनके भी जिम्मे होते हैं, खरीदारियां वगैरह जो भी हो। लेकिन मर्द जो है ना ये पकाने में इंटरफेयर ना ही करें, मतलब ना घर में रहें। सही बात यह है कि अगर मर्द घर में रहेंगे, जैसे अब आजकल हो सकता है घरेलू झगड़े बढ़ गए होंगे, क्योंकि आजकल ऑनलाइन कारोबार, ऑनलाइन ये सिस्टम बढ़ गया है, तो ये घर में पड़े रहते होंगे और ऑनलाइन ये कारोबार करते होंगे, फिर ये बावर्ची खाने में झांकते होंगे, आज भाई क्या क्या हो रहा है, क्या पकेगा, देखो यूं नहीं और यूं, देखो यूं, कल नमक ज्यादा डाल दिया था, आज थोड़ा होश में रहना, और चाय फीकी फीकी पकड़ा दी थी मुझे, रोजा रखता हूँ तुमको पता नहीं है, सर चढ़ जाता मेरा, चाय थोड़ी कड़क होनी चाहिए। तो ये कड़क और बेधड़क जो शुरू कर देंगे ना, ये घर में मर्द रहेगा तो ये कुड़कुड़ करता रहेगा, तो फिर उसकी भी हो सकता है घूमे, तो बोले ठीक है अब आप पका लीजिए, आज आप पकाएं, मैं आपके हाथ का खाती हूँ। तो यूं लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो घर में मर्द को रहना नहीं चाहिए, मर्द मतलब बाहर रहे, ऐसा कारोबार अपनी मसरूफियात रखे कि ये घर में थका हारा आए और सो जाए, तो मतलब घर में माहौल सही रहेगा। घर में पड़ा रहेगा तो मुश्किल हो जाएगा, बेटा भी पड़ा रहेगा तो माँ मतलब खिलाफ हो जाएगी।
शोहर पड़ा रहेगा तो बीवी खिलाफ हो जाएगी. ये मतलब जिनको जो मैं कह रहा हूँ ना, बात लोग मुस्कुरा रहे होंगे हमारे घर की बात कर रहा है, इसको कैसे पता चला? मैं भापा हूँ, मुझे तजुर्बा तो है ना दुनिया का, सुनता तो रहता हूँ ना मैं भी लोगों की बातें कि घर में मर्द होगा ज्यादा वक्त रहेगा. तो मुझे तो यहाँ तक भी कहने वालों क्या क्या इसको 12 माह के लिए भेज दो, इसको 1 माह के लिए काफिले में भेज दो, हम सुकून दो, घर में सुकून दो. कुड़ 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 घर में इंटरफेयर करना, तो जिसका काम है उसी को साजे. अब हम हर मामले में अगर मर्द कुड़कुड़ करे तो औरत बिफरेगी, औरत कुड़कुड़ करे इसके मामलात में तो ये बिफरेगा. तो ये सब एक दूसरे के मतलब उसमें हर एक का अपना अपना काम होता है. लिकुल्ल फन्निन रिजाल, हर फन के मर्द होते हैं. वो जब कोविड का दौर था ना हुजूर, कोरोना जिसको याद होगा आपको, हम कहाँ भूलेगी, उसमें घर टूटने के वाकयात ज्यादा में आए थे. और ये वजह यही थी कि दोनों ने एक दूसरे को शायद मिजाजन इतना ज्यादा इनका वास्ता नहीं पड़ा था. लेकिन अब जब आप ये बात कर रहे हैं ना, तो देखने सुनने वालों में एक तादाद वो होती है हुजूर. एक वर्ड इस्तिलाह हमारे माशरे में आई है, वर्क फ्रॉम होम. ये कोविड से ये चला है, यानी घर बैठ के काम करें. अच्छा, अब ऑनलाइन बिजनेस हो गया है. इस तरह के जो इंटरनेट के जरिए जो बिजनेस होना शुरू हुए हैं, तो एक बड़ी तादाद जो इस लाइन में, उनकी तादाद की बात कर रहा हूँ. अब वो दफ्तर लेकर मुलाजिम रखकर दफ्तर के किराए वगैरह भरने के बजाय इन्होंने अपने घर को और अपने कमरे को ही इन्होंने ये अपना बिजनेस का जरिया बना लिया. अच्छा, उसमें बाज़ों के बिजनेस वो हैं जो रात के हैं, यानी यूँ समझो हमारे जब 10-11 बजेंगे तो उनका कारोबार शुरू होगा और सुबह 6-7 बजे तक कारोबार चलेगा. और उसके बाद इनके सोने की बारी आएगी, घर वालों को उठने की बारी आएगी, इनके काम की बारी आएगी तो घर वालों के सोने की बारी आएगी. अब ये जो घर के अंदर जो दफ्तर बन चुका, अब फोन बजेगा, ये सब होगा, बातें होंगी, शोर होगा, तो आई थिंक इससे भी घर में प्रॉब्लम होने के अंदेशे हैं. ठीक है, आपका कारोबार, आपका कामकाज ये हो चुका है, लेकिन इसके लिए भी समझ में तो ये आता है कि आपको भी कहीं ना कहीं कोई छोटा मोटा ऑफिस वगैरह लेकर, कोई इस तरह की तरकीब लेकर, ताकि घर के अंदर जो घर में रहने वाले हैं, फैमिली जो है, वो डिस्टर्ब ना हो. वरना आप अपने 2 पैसे बचाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि घर दाव पे लगा दें. क्या फरमाते हैं आप? बिल्कुल ये दुरुस्त फरमा रहे हैं आप. मैंने ये फिजान सुन्नत का काम शुरू किया शुरू में, तो हमारा घर मूसा लैंड में था, तो इतना बड़ा मतलब जगह नहीं थी हमारी. तो अब ये कि मैंने काम शुरू किया तो मेरे पास इक्का दुक्का सहबाई आते थे, जरूरतन मिलने वाले, अपनी जगह पर मिलने वाले, फिर ये कि मेरे साथ ताउन करने वाले. अब मैं समझ गया कि घर में शायद इजहार भी मेरी बहन ने किया होगा तकलीफ का, कोई अब मुझे बराबर याद नहीं है, लेकिन ऐसा मैंने महसूस कर लिया था कि ये प्रॉब्लम हो रहा है. हालांकि तो दरवाज़ा अलग था, इनका दरवाज़ा अलग था, लेकिन फिर भी आवाज़ें, बातों की आवाज़ें, आना जाना, मतलब तो इस तरह मैंने खुद ही मतलब यानी कि घर बदल दिया. मैं किसी और के घर जाकर बैठ गया, साई भाई के. तो इस तरह मैंने कई घर बदले. एक जगह चुटकुला हुआ था, एक जगह कुछ टाइम काम किया मैंने, फिर उसने जिस अजीज के थ्रू उनके गया था, मैं अपने अजीज को बोला कि अब इसको बोलो ये घर, दरअसल इसको हमने इसलिए बिठाया था कि ये आएगा, उसने सन की वजह से ये आएगा तो ये घर ये कर्जा था, बिक नहीं रहा था, अब इसका कहा गया है. तो ये क्या, मुझे छुट्टी मिल गई, मकान बिक गया होगा, तो इसलिए जगह दी थी मुझे. चलो अल्लाह इनको भी बरकत दे, इनको जन्नत में जगह आता फरमाए. ये इस तरह मैं घूम फिर कर चंद मकानात में बदल बदल कर घर से दूर रहकर, क्योंकि घर में फिर वो मुश्किल हो गया ना काम करना, तो इसलिए मैंने एक बहरहाल फिजान सुन्नत आ गई. ये वो आ गई जो पहली. इसके बाद अब भी मतलब मैं, अब वो घर की सूरत वो नहीं है, अब ऊपर नीचे तरकीब है, इतना प्रॉब्लम अब नहीं होता. अब तो खैर वो अंदाजी जिंदगी का मेरा तब्दील है. रफीकुल हरमैन हुजूर, रफीकुल हरमैन भी 8 महीने तक मैं घर से दूर रहकर अपने
हाजी अब्दुल हबीब गंग छोटे थे, इनके अब्बू बड़ी मोहब्बत करते थे, ये भी मोहब्बत करते थे छोटे मतलब। तो इन लोगों ने मतलब ये देखा मुझे अपने, मैंने भी कमाल कर दिया था ककरी ग्राउंड में शायद कोरंगी में, रफीकुल रहमान हज की किताब लिखनी है मुझे, तो अब मेरे पास जगह का मसला है कैसे लिखूं। तो ये अब्दुल हबीब ने अपने बाप को बोला कहा हम ना इसको अपने घर में रख लें। तो यूं इन लोगों ने मुझे कहा कि हमारे यहाँ जाओ। तो 8 महीने इनके घर पे रहा था, और खिदमत बहुत की थी यार। इनकी अम्मी ने बहुत खिदमत की थी, पका पका के, कभी आमना सामना नहीं हुआ, मुझे उसकी शक्ल भी नहीं पता। मैं मतलब एक बात करता हूँ कि वो औरतें वैसे आमतौर पर अकीदतमंद होती है ज्यादातर, तो पका पका के खिलाती थी मुझे, अपने हाथ से पकाती थी। ये भी पता चलता था वो काम वाली से नहीं पकवाती थी, मैं पकाऊंगी। जो मुझे याद पड़ता है, अब तो वफात, दोनों माँ बाप फौत हो गए, और वो इनके वालिद तो बड़े माशाल्लाह सखी थे, मुझे ऑफर की थी हर साल हमारे पैसे से हज करोगे आप। मैं नहीं करता था, एक बार इनके पैसों से हज किया था। अल्लाह इन लोगों को बरकत दे, दीन की खिदमत अल्लाह हम सब से ले ले। आमीन आमीन। तो ये इस तरह मतलब रफीकुल हरमैन भी कि काम जो ये वहां वैसा यादगार इलाका था। अल्लाह अल्लाह, वो गर्मियों के दिन आए तो मेरे पास पहला वो मतलब मेरा तजुर्बा था गर्मियों के दिन का, वहां पर इसी जगह पर। तो वहां बंगले थे, मतलब बेंगलोर एरिया बोले, पोश एरिया बोले, जो बोलना हो बोले। तो इसमें जगह जगह फूल खिले, क्या बाहर आई ना गर्मी में बाहर आती है, तो बंगलों से बाहर लटक रहे थे वो बेलें वगैरह, सब गुलाबी गुलाबी लाल लाल फूल फूल फूल। तो फिर वो मुझे सूझी गया, तो एक कलाम मेरे जहन में मुरतब हुआ, जिस तरफ देखिए गुलशन में बहार है, नहीं चमन गुलशन में, जिस तरफ देखिए गुलशन में बहार आई है, दिल मगर अपना तो, दिल मगर दश्ते मदीना का, दिल मगर दश्ते मदीना का ही शहदाई है। ये तो कि भले बहार आ रही है, ये अपनी जगह पर अच्छी लग रही है, लेकिन मेरा दिल इन पर नहीं, मेरा दिल तो मदीने के सहरा पर, रेगिस्तान पर कुर्बान। दिल मगर, फिर पूरा कलाम ये मुरतब हुआ, जो अब नहीं पढ़ा जा रहा क्योंकि नया आता है तो पुराना, फिर नई नई रिक्वायरमेंट होती है, नए नए कलाम लोग पसंद करते हैं, जनाब खान पसंद करते हैं, इस तरह पुराने कलाम जो छुप जाते हैं। ये पढ़ा बहुत गया था हुजूर कलाम जी, उस वक्त बहुत कलाम पढ़ा गया, तभी तो हम तो इतने 91 में हम दावत इस्लामी में आए थे, मगर उस वक्त जब मैं दावत इस्लामी में, तब भी ये कलाम पढ़ा जाता था जो आप ये फरमा रहे ना। जिस तरफ देखिए गुलशन में बहार आई है, दिल मगर अपना तो, दिल मगर दश्ते मदीना, दिल मगर दश्ते मदीना का तमन्ना ही है। इसकी तर्ज भी मुझे याद है, जिस तरफ देखिए गुलशन में बहार आई है, दिल मगर दश्ते मदीना का तमन्ना है। क्या बात है, क्या बात। खुशनुमा फूल गुलिस्तान में खिले हैं, लेकिन मेरा दिल खारे मदीना ही का शहदाई है। न खुशनुमा फूल गुलिस बाग में खिले हुए, मगर मेरा दिल मदीने के कांटे का शहदाई है। खार माने कांटा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अच्छा, यहाँ पर मशवरा मैं देना चाहूँगा आज की जनरेशन को जो वर्क फ्रॉम होम के लिए बेचैन है और घर के अंदर मसाइल हो रहे हैं, जैसा कि बयान भी हुआ और हो रहे हैं, और ये पता भी है, सोशल प्लेटफॉर्म पर भी इस तरह के इश्यूज हैं, बाकायदा इसके ऊपर टॉपिक्स आ रहे हैं, और ये एक वाकई एक बर्निंग इशू भी बनता चला जा रहा है। तो एक वक्त ब्रोकर होते हैं ना, ब्रोकर, यान के ब्रोकर, इस तरह के जो ब्रोकर, इनके काम भी फोन पर ही होते हैं। ब्रोकर जाकर बोरे उठा उठा कर लाकर कोई डिलीवरी नहीं कर रहे होते, तो ये भी चाहते तो अपने घर पर बैठ कर ही ये ब्रोकरी का काम कर सकते थे। फ्लैट वाले भी यही होते हैं, भाई जाकर दिखाना तो फिर आगे, लेकिन इन्होंने अपनी दुकानें बनाई हुई थी, ये अपनी जगह बैठक जिसको कहते हैं वो बनाते थे, ताकि सुबह 8-9 बजे घर से निकल जाते थे और आराम घर पर आते थे। ये फोन पर इनके काम होते थे, ये खुद को दौड़ भाग, इतना तो कई ऐसे हैं जिनकी दौड़ भाग का कोई काम नहीं था, फोन पर ही काम होता है।
تو یہ بھی ورک فرام ہوم کے نام پر گھر پہ بیٹھ سکتے تھے، مگر یہ گھر پر نہیں بیٹھے. لہٰذا آپ سے بھی یہی درخواست ہے کہ گھر پر بیٹھ کر گھر والوں کے لیے آزمائش بننا یہ کہیں بھی شاید درست نہ ہوگا. ہر بروکر گھر میں بیٹھ کر کام نہ کرتا ہو سکتا ہے، کسی کو تو وہ نکالتی ہوگی لڑائی کر کے، کسی کو یہ کہ گھر میں موافق نہیں آتا ہوگا. پہلے سوشل میڈیا نہیں تھا، آپ پرانی شاید باتیں کر رہے ہیں، تو وہ لوگ آ کے بھی تو بات چیت کرتے ہوں گے نا، بارگیننگ یہ وہ مطلب اس کے باقاعدہ ایک کام پھر جانا پڑتا تھا، جا کر سودے کروانے پڑتے تھے بروکروں کو، اب بھی کروانے پڑتے ہوں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گھر پہ حضور یہ گھر پہ نہیں بیٹھتے تھے، نکل جاتے تھے، ان کی دکانیں ہوتی تھے اپنے کپڑا مارکیٹ. ان کو پارٹیوں کے پاس جانا پڑتا ہے، خالی فون پر ہر سودا ہو جائے ضروری نہیں ہے. جی پہلے جو میں دیکھتا تھا نا تو جاتے تھے. بہرحال یہ کہ بروکر ہو یا ورکر ہو، جو بھی ہو یا نوکر ہو، گھر میں نہیں. گھر میں لمیٹڈ ٹائم، گھر والے یاد کریں کہ اب آئیں گے کب، آپ آتے ہی نہیں ہیں، بہت دیر لگا دیتے ہیں. یہ ہو نہ کہ اب کب نکلیں گے، کب جائیں گے، کب جان چھوڑیں گے. گھر میں بندہ پڑا رہے اس کی ویلیو نہیں رہتی. تو لمیٹڈ، حق تلفی نہ ہو کسی کی بھی، گھر کے فرد کی، لیکن زیادہ دن میں وقت گزارنا گھر میں یہ بعض اوقات لڑائی جھگڑے کا سبب بنتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ اعتکاف کے اندر ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. جو چیز ہم نے دیکھی بھی صحیح ہے اور ہم نے محسوس بھی کی، وہ یہ کہ جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں، بعض اوقات ان کی عمریں ہوتی ہیں 65 سال 70 سال عمریں ہوتی ہیں، بعض اوقات ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ان کا ابھی تک نماز کا طریقہ نہیں آتا. تو یہ وحد تحریک دعوت اسلامی ہی ہے کہ جس کے اس اعتکاف کرنے کے اندر یہ جدول شامل کیا گیا ہے، باقاعدہ ان کو نماز کا طریقہ پریکٹیکل کر کے سکھایا جاتا ہے. ماشاءاللہ لہجہ میں اعتکاف پر ہمیں بہت سارا سیکھنے کو ملا ہے، جس میں قرآن مجید اور نماز کا تلفظ ہم نے ٹھیک کیا ہے، مدنی قاعدہ پڑھا ہے، اور مدنی قاعدے کے ذریعے ہمیں بہت زیادہ تلفظ جو ہے وہ درست ہوا ہے. میرا نام طاہر بشیر ہے. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ G11 اسلام آباد میں 1 ماہ کا اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے اعتکاف کی یہ خصوصیت ہے کہ یہاں سحری اجتماع بھی ہوتا ہے اور افطار اجتماع بھی ہوتا ہے. الحمدللہ ان اجتماعات کے اندر تلاوت قرآن پاک، نعت شریف اور رکت انگیز دعائیں بیانات ہوتے ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہاں معتکفین صرف پردے لگا کر بیٹھتے نہیں ہیں، یہاں پر الحمدللہ انہیں دین کا درس دیا جاتا ہے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یہ ترغیب دلائی کہ تمام معتکفین یہ امام شریف باندھ رہے ہیں، آقا کی سنت ہے، اس کی برکتیں بھی آپ نے ارشاد فرمائی. الحمدللہ سکر فیضان مدینہ کے جو معتکفین ہیں ان کو عرض کی گئی، اللہ پاک کی رحمت سے اس وقت تقریباً 100 سے زائد ہمارے شرکائے اعتکاف نے اپنے سر پر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت امام شریف کا تاج سجا لیا ہے. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مبارک ہو سب کو، اللہ پاک استقامت نصیب فرمائے. اعتکاف کے بعد بھی امامہ شریف سر پہ رہے. میرا مرشد کی بارگاہ میں سوال عرض ہے. بعض اسلامی بھائی نماز ادا کرتے ہیں اور سجدے میں ان کا پاؤں اٹھا ہوتا ہے جس سے ان کی نماز صحیح ادا نہیں ہوتی. ایسے اسلامی بھائی کی اصلاح کس طرح کی جائے؟ میرے اور میرے گھر والوں کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجیے. سجدے میں دونوں پاؤں کی 10 انگلیاں مڑ جائیں اور ان کا یہ زمین پر جو حصہ لگتا ہے نا، یہ لگے پیٹ، انگلیوں کا پیٹ لگے اور یہ 10 انگلیاں قبلہ رو ہو جائیں مڑ کے. چھوٹی چھوٹ جاتی ہے، کبھی انگوٹھا چھوٹ جائے گا، چھوٹی زیادہ چھوٹتی ہے. تو یہ اس طرح اپنے عادت بنائیں گے نا، ایک معیار قائم کر لیں گے تو انشاءاللہ وہ ترکیب بن جائے گی. تو جب 10 انگلیاں قبلہ رو ہو جائیں گی نا تو اس میں فرض بھی پورا ہو جائے گا، واجب بھی پورا ہو جائے گا اور سنت بھی ادا ہو جائے گی. نماز کے احکام میں
یہ مسئلہ موجود بہار شریعت میں بھی یہ موجود، فتح رضویہ میں بھی موجود. میں نے اپنے الفاظ میں آپ کو مختصراً سمجھانے کی کوشش کی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام مزمل. وہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ الٹا رکھتے ہیں، اب اس کو سمجھائیں کیسے ہم؟ یہ ایک ہمارے یہاں ٹرینڈ ہے، یہ سن کر جو بھی سوال کرتا نا یہ بولتے ہم سمجھائیں کیسے. یہ آپ نے نوٹ کیا، میں نوٹ کر رہا ہوں. یا تو ایک مخصوص مطلب یہ کچھ سکھانے والے ہیں یا خود سیکھے ہوئے ہیں جو یہ سوالات کرتے رہتے ہیں. یہ سمجھائیں کیسے، ہر ایک کو سمجھانا نہیں آتا. ٹیچنگ اور چیز ہے اور سمجھنا اور چیز ہے. ٹیچنگ کے لیے آپ کو 63 دن کا تربیتی کورس دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں کرنا ہوگا یا آن لائن سکھانا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بولتے ہیں مطلب بزرگوں اس میں بولتے ہیں کیسے سکھائیں، ان کو کیسے سکھائیں. پہلے بولتے تھے کہ آپ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں فلاں کو، درس نظامی والوں کو، حافظ صاحب کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. تو میں انہیں بنا سنورا دیکھنا چاہتا ہوں، امامہ ہو، سنتوں والا لباس ہو. تو یہ بولا کرتے تھے. پھر میں نے درخواست کیا یہ سن کر میرے کان پک گئے، الفاظ تبدیل کرو. تو اب یہ شاید آج کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے فرق پڑے. آپ خود سمجھائیں، اگر سمجھانا آتا ہے تو نماز کے احکام کھول کے دکھا دیں گے، یہ مسئلہ لکھا ہوا، آپ اس پر عمل کریں. میں آپ کو سکھاؤں، کیسا سکھائیں گے؟ آپ یہ سب سیکھ لیں گے ایک دم جھٹکے میں، سمجھے؟ اور پھر یہ کہ سارا یاد بھی دے جائے گا اور یہی جا کر وہاں حکایت کر دیں گے، سنا دیں گے. یہ بہت مشکل کام ہے. تو ایک دم سے سوال کر کے جواب میں سیکھنا مشکل ہے. سیکھنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے. سننا آسان ہے، سیکھنا مشکل ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام مزمل ملک ہے، گلگت بلتستان سے میرا تعلق ہے. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ کیا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی شریف کے خط بناتے تھے؟ جواب ارشاد فرما دیں. اللہ اکبر. ہمارے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی مبارک کا خط لمبائی اور چوڑائی میں بناتے. حوالہ سنن ترمذی جلد 4 پیج نمبر 472 حدیث نمبر 2762. محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ خط لینا برابری اور مزید بہتری کے لیے ہوتا. اس طریقے سے داڑھی کا خط لینا سنت ہے. اس کو مطلب اگر یہ خط سے مراد یہاں یہ دیا ہے تو یہ ایک مٹھی سے بڑھ گیا تو کاٹیں، یہاں سے ایک مٹھی سے بڑھ گیا تو کاٹیں، یہ مراد یہاں لی گئی ہے. اور ویسے ہمارے یہاں عرف میں خط اس کو بولتے ہیں، یہاں سے جو لیتے ہیں نا یہ خط بنانا. اور سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر بھی ہے اس میں، خط کے گردے دہن وہ دلارا پھبن، سبزہ نہر رحمت پہ لاکھوں سلام. یہی ہے دوسرا مصرعہ. تو شاید یہ اعلیٰ حضرت کا، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خط جو ہے نا یہ یہاں کا، اس کو بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، کوئی بال آگے پیچھے جاتا ہی نہیں تھا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن جو ہے یہ تکلف والا حسن نہیں تھا جیسے ہم لوگ تکلف کرتے ہیں. کوئی حرج نہیں ہے، ہم سرکار جیسے ہو بھی نہیں سکتے. تو یہ خط مبارک پہلے سے اس طرح جیسے ہمارے یہاں بعضوں کو کرنا پڑتا ہے کہ بال جو مطلب ایسے روئیں ٹائپ کے بال ہوتے ہیں، یہ جو بال سالڈ بال ہیں ان کو نہیں لینا ہے. لوگ اس کو گہرائی میں لے لیتے ہیں، اس کو نہ چھیڑیں آپ. یہ جو روئیں ہوتے ہیں نا جو بعضوں کا مدنوما لگتے ہیں تو اس کو لے سکتے ہیں، اس کو لے لیجئے. ٹھیک ہے نا؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت حاجت نہیں ہوتی تھی، یہ بنایا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہاں سے جو لیتے ہیں، یہاں سے ایک تعداد ہے، داڑھی پوری ہوتی ہے لیکن یہاں سے لے رہے ہوتے ہیں، مذہبی لوگ ہوتے ہیں، تو یہ شاید ان کو پتہ نہیں ہوتا ہوگا. یہ یہاں جو ہے نا یہ نچلا ہونٹ، اس کے نیچے جو بال ہے نا
یہ سب داڑھی میں شامل ہے. تو اس حصے کو بچی داڑھی یا بچی داڑھی کہا جاتا ہے. تو یہاں سے لینا یہ بھی ناجائز ہے. یہ داڑھی کوئی لینا ہے. صرف وہ بال کاٹ سکتے ہیں ضرورت پڑے تو, کہ جو آ کر کھانا پینا ہو, ایسے موقع پر یہ منہ میں آ جاتے ہوں, بات کرتے ہوئے منہ میں آ جاتے ہوں, رکاوٹ بنتے ہوں کسی طرح بھی, تو اتنے وہی بال کاٹ سکتے ہیں, زیادہ نہیں. اس کی یہ یوں کر کے چمکاتے ہیں ادھر, یہ جائز نہیں ہے. اس سے بچیں, توبہ کریں اس سے. داڑھی بالکل پوری رکھنی ہے, چھیڑخانی نہیں کریں اس کی. اور داڑھی بھی وہی جو ایک مٹھی یہ ادھر سے, یہ ہڈی ادھر انگلی رکھے, ادھر سے بھی پکڑیں گے تو پھر ادھر سے پکڑیں گے تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا, آپ کا داڑھی رہے گی کیا. تو بالکل جو بال لٹک رہے ہیں, کھال کو ہڈی کو نہیں چھیڑنا ہے, صرف لٹکے ہوئے بالوں کو پکڑ کے پھر اس کے نیچے جو بال نکلے نا اس کو کاٹتے ہیں. اس کو کاٹنا اعلیٰ حضرت نے سنت لکھا ہے, ایک مٹھی سے جو زائد ہے اس کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام شمس ہے اور میرا تعلق گلگت بلتستان سے ہے. امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے, کیا ایسی قسم کی احادیث یا روایات ہے کہ شیطان قبر کے اندر آتا ہے بہکانے کے لیے؟ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان نوادر الاصول میں امام حکیم ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت کیا ہے, جسے اعلیٰ حضرت نے بھی ایذان الاجر کے اندر بیان کیا ہے. تو ان کا یہ ہے کہ قبر میں آتا ہے اور اشارہ کرتا ہے اپنی طرف. جب مر ربو کا سوال ہوتا ہے نا قبر میں, مر ربو کا, تیرا رب کون ہے, تو اس وقت شیطان ظاہر ہو کر اشارہ کرتا ہے, کہہ دے کہ یہ میرا رب ہے. لیکن اللہ پاک جس کی مدد فرمائے گا اس کے منہ سے یہ نکلے گا ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. اللہ پاک شیطان کے شر سے بچائے. یہ ہر جگہ تنگ کرتا ہے اور ایمان لینے کی بھرپور کوشش کرتا ہے. اللہ اس کو ناکام و نامراد کرے اور ہم سب ایمان سلامت لے کر دنیا سے رخصت ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. پیارے پیارے اسلام بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, ایمان کی سلامتی کا ایک ذریعہ پیر کامل کا مرید ہونا بھی ہے. اور حضور سیدی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کی اس دنیا سے نہیں جائے گا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, مدنی مذاکرے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس میں امیر اہل سنت توبہ بھی کراتے ہیں اور اپنے مریدوں میں شامل کرتے ہیں. اور جو امیر اہل سنت کے مریدوں میں شامل ہوتا ہے وہ سیدی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں شامل ہو جاتا ہے. اسلامی بہنیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے مدنی چینل کے براہ راست جو دیکھ سن رہی ہیں وہ بھی مرید ہو سکتی ہیں. مرید ہونے کے لیے شوہر یا والد کی اجازت کی ضرورت نہیں. ایک دن کے بچے کو بھی آپ چاہیں تو مرید کرا سکتے ہیں. نمبر اسکرین پر نظر آ رہا ہے, آپ اپنے بچے کا نام, ان کی عمر لکھ کر بھیجیں, ان کو بھی مرید کر لیا جائے گا. امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کا حاضرین میں جو آپ سے مرید ہونا چاہتے ہیں انہیں اپنے مریدوں میں شامل فرما لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا. مرید ہوتا ہوں میں آپ کا اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ
کہا اے اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور قادری رضوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. دانتوں کی صفائی ہمیں منہ کی بدبو اور بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے. کپڑوں کی صفائی ہمیں برے تاثر سے محفوظ رکھتی ہے. بستر کی صفائی ہمیں الرجی اور جلدی مسائل سے محفوظ رکھتی ہے. پھلوں کی صفائی ہمیں جراثیم سے محفوظ رکھتی ہے. جبکہ مال کی صفائی اس کو کم ہونے سے محفوظ رکھتی ہے. مال کی صفائی وہ کیسے؟ کیا نوٹوں کو دھوئیں گے؟ مال کی صفائی زکوٰۃ میں ہے. زکوٰۃ مال کو چوری ہونے، چھن جانے، جل جانے، ہر نقصان سے محفوظ رکھتی ہے، بلکہ اس سے مال کم نہیں مزید بڑھتا ہے. اور صرف یہی نہیں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو. سبحان اللہ. آپ بھی اللہ پاک کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے اور نیکی کے کاموں میں دعوت اسلامی کا ساتھ دیجیے. دادا ابو، یہ میری طرف سے میری دعوت اسلامی کے لیے. حمزہ بیٹا، آپ نہیں دے سکتے، ابھی آپ بچے ہیں. پیارے امیر اہل سنت، ہم چھوٹے بچے اپنی دعوت اسلامی کی کس طرح خدمت کر سکتے ہیں؟ ماشاء اللہ، بڑا دلچسپ. یہ بھی اے آئی جنریٹ، لکھا ہوا نہیں نظر آیا، کوئی لکھنے کی ترکیب بنا لیجیے اس کی انشاءاللہ. یہ اپنے زکوٰۃ یا خیرات، یہاں زکوٰۃ مراد نہیں ہے، ڈونیشن، جیسے کہ ایوری ڈونیشن. تو اس میں نابالغ بچہ تو دے نہیں سکتا اپنے پلے سے، اپنی خوشی سے بھی اپنا ذاتی مال نہیں دے سکتا رائے خدا میں، نہ کسی کو گفٹ کر سکتا ہے، راضی خوشی بھی گفٹ نہیں کر سکتا. نابالغ لے سکتا ہے، دے نہیں سکتا، فائدے میں نہیں ہو. لیکن اس ثواب سے بھی تو محروم ہے نا، دینے والے ثواب سے. تو اور مطلب یہ کہ ابھی پڑھیں، حفظ کریں، اور تھوڑا سمجھدار ہو جائیں بچے، تو جب اہل ہو جائیں تو درس نظامی کریں. دعوت اسلامی کے جو بھی اپنے ادارے ہیں، مدارس المدینہ، جامعات المدینہ وغیرہ، ان کی رونق بنے. اور ساتھ میں جب سمجھدار ہو جائیں دعوت اسلامی کا کام بھی کریں. جیسے بعض بچے سمجھدار ہوتے ہیں، اردو پڑھ سکتے ہیں اچھی طرح، تو گھر میں درس دیں، پڑھ کے سنائیں، فیضان سنت وغیرہ. اپنے اگر آپ کی عمر 10 یا 12 سال ہو گئی اور آپ کے ابو یا سگے بھائی، کزن نہیں، منہ بولے نہیں، سگے بھائی کے ساتھ قافلے میں سفر بھی کر سکتے ہیں. ایسا بچہ جو سمجھدار ہے، اب عمر کا بھول گیا میں کتنی ہم نے طے کی تھی، یہ درست فرمایا آپ نے. 10-12 اسی طرح 10-12 ہی ہے کہ اتنی عمر کا بچہ سگے باپ، منہ بولا بیٹا اور یہ نہیں، سگا باپ یا سگا بھائی قافلے میں جائے تو ان کو لے جا سکتا ہے، ان بچوں کو. اس کے علاوہ چھوٹے بچوں کو اجازت ہم نہیں دیتے. ان کو سنبھالے گا کون؟ سگا باپ ہوگا سنبھالے گا، سگا بھائی ہوگا سنبھالے گا. اور کوئی مطلب کوئی نقصان دہ امر پیش آنے کا چانس کم ہو جائے گا نا، بہت کم ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ جو قرآن پاک میں بتایا گیا کہ درمیان والی نماز، یہ کون سی نماز ہے؟
नमाज असर, सलातुल वुस्ता, नमाज असर, फजर, जोहर और मगरिब व इशा, ये दो हो गई, और बीच में ये नमाज असर की आई, तो सलातुल वुस्ता माने बीच की नमाज। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम, अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा सवाल है प्यारे अमीर अहले सुन्नत से कि मैं अक्सर कभी नमाज में जाता हूँ या दूसरी या तीसरी सफ मुझे मिलती है, तो मैं देखता हूँ कि 4 आदमी उस तरफ खड़े होते हैं, 3 आदमी इस तरफ खड़े होते हैं, कुछ बीच में बच्चे खड़े होते हैं, तो मैं कंफ्यूज होता हूँ कि मैं क्या करूँ, इनके साथ टच हो जाऊँ या वहाँ टच हो जाऊँ या अकेले सेंटर में खड़ा हो जाऊँ। तो आप मुझे रहनुमाई कर दीजिए और आप पर बहुत बहुत रहमतें हों। आमीन। और बापा जान से कहकर मेरी बच्ची के लिए स्पेशल दुआ करवा दी। दुआ कहिए बच्ची के लिए। अल्लाह करीम आपकी बच्ची के हक में आप जो चाहते हैं वो आपके हक में बेहतर हो तो हो जाए। ये सफ़ों का ऐसा है कि जैसे कि सफ़ बनी तो ये जहन में रखें कि सबसे पहले इमाम पर रहमत नाजिल होती है, फिर इमाम के जो बिल्कुल पीछे होता है उस पर रहमत उतरती है, फिर इमाम के सीधे हाथ की तरफ जो होता है उस पर रहमत उतरती है, तो यहाँ तक कि बराबर वाले पर, फिर उस सीधे हाथ के बराबर वाले पर, यूं। अच्छा, और इसके बाद जब ये पूरा हो जाता है तो अब उल्टे हाथ पर जो है, इमाम के उल्टे हाथ पर जो पढ़ रहा है, ये बीच वाले के उल्टे हाथ पर, उस पर रहमत उतरती है बतदरी, इस तरह पहला दूसरा तीसरा आखिर तक, फिर इसके पीछे वाले पर जो आइन पीछे है, तो इस तरह ये अला हाज़ल क़ियास यहाँ। अच्छा, अब लोग थोड़े हैं तो इस सूरत में सबको बैलेंस करना होगा। ये नहीं कि अब ये सीधी तरफ रहमत का सुना तो अब सीधी तरफ का तो भर गया पूरा और उल्टी तरफ एक भी नहीं है, तो ये भी नहीं करना है, दोनों तरफ बैलेंस हो। मिसाल के तौर पर कुल 7 इस्लामी भाई हैं, सफ बनाते हैं, इमाम आगे है, तो एक तो बीचों बीच इमाम के आइन पीछे है, दोनों तरफ 3-3 हो जाए। ये नहीं कि एक तरफ 4 है एक तरफ 2 है, ये ना हो। ये मिसाल देकर आपको समझाया मैंने, तो इस तरह करें। रहे बच्चे, तो बच्चा अगर सफ़ें तरतीब पा रही थी, उसके एक बच्चा था, मगर वो ऐसा बच्चा हो समझदार के जो नमाज जिसको आती हो, तो वो कहीं भी सफ में खड़ा हो सकता है, पहली सफ में बिल्कुल इमाम के आइन पीछे भी खड़ा हो सकता है। लोग नहीं खड़े होने देंगे, ये अलग बात है, लेकिन ये खड़ा हो सकता है। अच्छा, एक से ज्यादा हो इसी तरह के बच्चे तो वो उनकी सफ पीछे बनेगी। अब वो छोटे बच्चे जो नमाज को समझते नहीं है ना, वो सही खड़े भी नहीं हो पाते, तो ऐसे बच्चों को मस्जिद में लाना जो है ना, इसका बड़ा मसला है कि ना समझ बच्चे, इनको मस्जिद में नमाजों में लाकर खड़ा कर देते हैं, पहली सफ में खड़ा कर देते हैं, कोई हिम्मत नहीं करता बोलने की, बाप बाजों का रोबदार होता है। ये इसका तो कोई हल समझ में आ नहीं रहा। तो ये कि छोटे बच्चे मस्जिद में वो लाएं कि जो समझदार हों, शरारती भी ना हो और नमाज को भी समझते हों, वरना क्या वो हल्ला गुल्ला करते हैं, कबड्डी खेलते हैं, एक दूसरे के पीछे भागते हैं, बातें करते हैं, तो यूं धक्का मारते हैं, कोई यूं धक्का मारता है, लाइन को गिरा देते हैं या गिरा देते होंगे। पहले तो हमने देखा था, मैं भी छोटा था तो मुझे कभी कभी बताता हूँ मैं कि मैं उस दौर से नमाज पढ़ता हूँ कि जब हम लोग छोटे होते थे पता नहीं होता था, तो सफ बनती थी तो कोई शरारती होता धक्का मारता, जितने बच्चे थे वो नीचे या कुछ ना कुछ नीचे गिरते थे। तो मुझे गिरने की शहादत तो हासिल हुई है, इस तरह धक्का मारने की शहादत याद नहीं है। मैं धक्के मारता था लेकिन धक्के खाता था। बहरहाल वो ये होता है बच्चों में, तो ऐसे बच्चे फिर मस्जिद में इनका काम नहीं है, ये सीखेगा तो घर में सिखाओ ना। घर में ये जो गंदा टीवी रखा जिसमें नाच गाने आ रहे हैं तो इसको हटाओ ना यार, अगर सिखाना है तो।
مدنی چینل لگاؤ تو یہ سکھائے گا آپ کو، آپ کے بچوں کو. خالی مسجد میں تراویح کے ٹائم پہ یا جمعے کی نماز میں یا عید کی نماز میں ہی سکھانا ہے اس کو بھیجتے ہیں گھر میں کہ نہ نماز پڑھے نہ کسی کو پڑھنے دے. ایسے ایسے حرکتیں کرتے ہوتے ہیں بچے. یہ بہت سو کا تجربہ ہوگا مسجد میں جو یہ حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں بچے، یہ سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں یا کیا کر رہی ہے. تو ایسے بچوں کو مہربانی کر کے برا نہ مانے. مسجد میں، مسجد یہ تعلیم گاہ نہیں ہے، آپ کی اسکول نہیں ہے. یہ ماں کی گود جو ہے نا، ایسے بچوں کی اسکول ہے. ماں سکھائے اس کو، باپ گھر میں جو سکھائے، یا پھر جو پڑھنے کے لیے مدرسے مکتب میں بھیجتے ہیں تو وہ سکھائے. اللہ کی عبادت مسجد میں کی جاتی ہے، سکھایا بھی جاتا ہے. اس میں جہاں آپ بھی سیکھ رہے ہیں، ہم سکھا رہے ہیں. تو ایسا بچہ جو اس کو سمجھ ہی نہیں پڑتی، ایک پنجاب سے اٹھا لاتے ہیں، سندھ سے اٹھا لاتے ہیں، اتنے بچوں کو دیکھا ہے میں نے. پھر وہ ہاتھ میں اٹھاتے ہیں اس کو، وہ مجھے اشارے کر رہے ہوتے ہیں، خصوصی مدنی مذاکرے کی باتیں کر رہا ہوں، ملاقات. ارے یار مطلب اب نہیں، آپ نہ بیچارہ خود سیکھے گا نہ آپ کو سکھانے دے گا. وہ بچے کو یہ اٹھا کے لے آتے ہیں باہر شہروں سے. اب ہو سکتا ہے ان کی امی سے ڈر لگتا ہوگا، وہ لڑائی کرتی ہوگی، لے آؤ اس کو، لبیک، یہ اٹھا کے لے آتے ہوں. عین ممکن ہے. یہ نہ سیکھتا ہے نہ سیکھنے دیتا ہے کسی کو. ابھی آپ بیٹھے سننے کے لیے مدنی مذاکرہ، کوئی اچھا سوال آ گیا جس میں آپ کو ضرورت تھی تو جواب کی. اب بھوک لگی ہے، اب اس پر تو کوئی قانون نہیں ہے نا بچے پر. تو ہلا کے بولے گا ابو پشی آئی ہے، ابو مما کے پاس جانا ہے. آپ کیسے سنبھالو گے اس کو یار؟ یہ سارے دھندے کرتے ہوں گے نہ سمجھ بچے. ان کو سمجھ تو آتی نہیں ہے جو کہہ رہے ہیں. پھر یہ بور بھی ہوگا جب اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی تو یہ کتنی دیر بیٹھے گا، ٹکے گا کیسے؟ یہ تو کھلونے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کچھ دیر ٹک جائے، وہ کھلونے تو ہوتے نہیں ہیں. اس لیے چھوٹے بچے اڑ سمجھ نہ سمجھ کو کلپ بھیجے ہیں، کئی بار کیا تو ہو سکتا ہے کم پڑے ہوں لیکن اٹھا لاتے ہیں. اب لانے والا نہ سمجھے یا بچہ نہ سمجھے، فیصلہ آپ پہ چھوڑا. حضور امام صاحب مسجد میں باقاعدہ جس طرح فرما رہے ہیں نا، اس طرح بھی یہ اعلانات کرتے بھی ہیں، مگر اس کو کہنا کہ حضور میں آپ ہی کو کہہ رہا ہوں، آپ پلیز اپنے بچے کو پیچھے بھیج دیں. یعنی اسے زیادہ بچے ہوتے ہیں مگر وہ نمازی کو بول نہ سکے، امام صاحب کی بھی مشکل ہے. اور وہ سن بھی رہے ہوتے ہیں کہ امام صاحب جیسے اپنے نہیں صفوں میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پیچھے سے آپ آگے آ جائیں تو انہیں ہل ہی نہیں رہے ہوتے، وہ سمجھتے ہیں ہم کو کہا ہی نہیں جا رہا. تو یہ مقتدی کے ساتھ نمازی کے، اس کا بیٹا کھڑا ہے ادھر، اس کے ساتھ کا بیٹا کھڑا، اس کا بیٹا کھڑا ہے، امام صاحب باقاعدہ سمجھا رہے ہیں. سمجھ سب پڑتی ہے مگر یہ نہیں کرتے، سمجھ کر نہ سمجھ بنتے ہیں. ماننی نہیں ہے، سمجھنا پڑے یار کہ میرے ساتھ بچہ ہے تو یہ مگر نہیں ماننی نہیں ہے. یہ امام صاحب کو بھی تجربہ ہوگا، ہمارے مفتی صاحب کو بھی نہیں مانتے. یہ ان کی مسجد الگ اتنی بڑی سائز ہے بھی نہیں، مگر پھر بھی نظر آ جاتا، پھر بھی آباد مسجد ہوگی ان کی. بالکل اللہ کا اشتراک ہے، ورنہ تھوڑے تھوڑے نمازی ہوتے ہیں مسجدوں میں، وہاں بھی نہیں مانتے ہوں گے. صفے مطلب بہت مشکل ہے. بچے داخل ہوا، اس کا حل جو انہوں نے فرمایا ہے کہ میں کیا کروں، کیا کھڑا ہو جاؤں، یہ کوئی حساس طبیعت ہے ان کی. اصل میں ان کا جو سوال کا بنیاد تھی وہ یہ تھی کہ ہوتا ہمارے یہاں پر یوں ہے، جیسے امام صاحب بھی اعلان کر رہے ہوتے ہیں نا کہ الٹی طرف جگہ خالی ہے، ادھر آ جائیں ادھر آ جائیں. لوگ عام طور پہ جو نا آتے ہیں تو کوشش لوگوں کی ہوتی ہے، یہاں فیضان مدینہ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، کہ دروازے کے پاس باہر نکلنے کا راستہ ہوگا نا اس کے قریب، تاکہ امام صاحب سلام پھیریں اور یہ فوری مسجد سے باہر نکل سکیں. تو یہ اس طرح ایک سوچ دیکھیے لوگوں کی، تو صفوں کے کونے کنارے پہ کھڑے ہو جائیں گے. اب چونکہ سنت طریقہ کار ضروری یہ ہے کہ درمیان میں سے صف شروع کی جائے. اب 3 وہاں کھڑے ہو گئے، 3 ادھر کھڑے ہو گئے، ایک ادھر کھڑا ہوا ہے، تو اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں کھڑا کہاں پر ہوں، وہاں کھڑا ہوں، یہاں کھڑا ہوں یا یہاں کھڑا ہوں. یوں تو پہلی صف میں جتنے بھی کھڑے ہوں، 1 کھڑا ہو، 3 کھڑے ہوں، 4 کھڑے ہوں، آپ اس میں آ کر کھڑے ہو جائیں. دائیں بائیں والوں کو تعاون نہ کریں، آپ وہ غلط کھڑے ہوئے. یہ کیا کیا جائے؟ مسجد میں مومن کی مثال ایسی دی گئی ہے کہ دریا میں مچھلی. مومن مسلمان مسجد میں خوش ہوتا ہے، دریا میں مچھلی خوش ہوتی ہے، باہر نکالو تو پھڑکتی ہے. اور منافق کی مثال ایسی ہے مسجد میں کہ وہ مسجد میں آتا ہے تو تنگ ہو جاتا ہے،
اس کی مثال دی ہے کہ پنجرے میں پرندہ، جنگلی پرندہ، جس کو مسجد میں دل نہیں لگتا، تو ان بزرگوں کا قول ہے نا، امام ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ تابعی بزرگ، تابعی بزرگ کا قول ہے کہ مسجد میں مومن کی مثال، مسلمان کی مثال ایسی ہے جیسے دریا میں مچھلی، اور منافق کی مثال ایسی ہے جیسے پنجرے میں جنگلی پرندہ، وحشی پرندہ جو پھڑپڑاتا رہے گا، بے قرار رہے گا، وہ بالکل دروازے پہ نماز پڑھتا ہے اس کی مہربانی، سلام پھرا اور باہر، دل نہیں لگتا۔ دوسرا فاتحہ جب پڑھا جاتا ہے، دعا ثانی جس کو بولتے ہیں، کتنے لوگ رکتے ہیں، وہ باہر گپے مارتے ہوئے گھنٹہ نکل جائے گا، دعا کا انتظار نہیں ہوتا کہ کس کی آمین پر، پھر امام کی دعا ماشاءاللہ، پھر مقتدیوں کی آمین، بڑے بوڑھوں کی آمین، کس کی آمین پر اپنا کام ہو جائے کچھ پرواہ نہیں ہے، یہ باہر جا کر گپے مارنے ان کو۔ اور پھر یہ دوستیوں کے بھی ترکیب بڑی عجیب ہے، ایک تو ہوتا اللہ کے لیے دوستی ہے، اللہ کے لیے دوست جو ہوگا نا تو وہ آپ کو نیکی کی طرف راغب کرے گا، عبادت کی طرف لائے گا، آخرت کی طرف لائے گا۔ دنیاوی دوست ہوتے ہیں تو وہ اگر نکل گیا تو اور جان پھڑکتی ہے، نکلو تو وہ جا کر وہ سمجھے جوں تو اپنی نماز پوری کری اور دوست کے پاس پہنچ گیا ہے، اب دونوں کھڑے ہیں باتیں کر رہے ہیں، لوگ نمازی باہر نکل آئے، لیکن دعا میں نہیں رکنا اس نے، حالانکہ دعا خود ہی عبادت ہے، الدعاء مخ العبادہ، حدیث پاک میں کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ پاک بس ہم سب کو نیک توفیق دے۔ جی مفتی صاحب فرمائیے۔ جی پہلی صف ہو گئی، دوسری صف ہو گئی مثال کے طور پر، تیسری صف میں کچھ افراد یہاں ہیں کچھ افراد یہاں ہیں، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جو نیا ہے بیچ میں کھڑا ہوں، پہلی صف جو اگلی صف جو بھی ہے وہ ہو گئی، اس میں گیپ ہے، اگر وہ فل ہو گئی، پہلی فل ہو گئی، دوسری بھی فل ہو گئی مثال کے طور پر، تیسری صف میں چند لوگ مثال کے طور پر اس کونے میں کھڑے ہو گئے اور یہ اس کونے میں کھڑے ہو گئے، تو سنت تو یہی ہے نا کہ یہ بیچ میں آ کے کھڑا ہو، تو یہ بیچ میں آگے شروع کر دیں، جی ہاں، چاہے گیپ ہیں، جی ان پر لازم ہے کہ وہ سرک کر، اب اتنی سمجھ پڑتی ہوتی تو وہ کونے میں کیوں کھڑے ہوتے ہے، مطلب علم کی بہت ضرورت ہے، ان کو زیادہ سمجھاؤ تو یار مولانا بولتے رہتے یار، تو اتنے سال سے ہم تو بڈھے ہو گئے نماز پڑھتے پڑھتے۔ صفیں درست رکھنے کی بہت تاکید ہے اور واجب ہے صف درست کرنا، نہیں کرے گا گناہ گار ہوگا۔ نماز پڑھتے پڑھتے بھی اگر کوئی گیپ آ گیا تو وہ سیدھی طرف کی طرف سرکے، ادھر والا جسے جو لیفٹ سائڈ ہے وہ سیدھی طرف سرکے، اور رائٹ سائڈ ہے تو وہ اپنے الٹے ہاتھ کی طرف سرکے، یعنی بیچ والا جو ہے نا یہ آپ کا مطلب اس وقت سمجھو کہ سینٹر ہے، آپ کا سینٹر کی طرف آئے، اس کے مرکز کی طرف۔ تو یہ نہیں کرتے، خلا پر بھی نہیں کرتے، خلا ہو گیا تو خلا ہی ہے، بھلے اس میں شیطان آ کے کھڑا ہو جائے، نماز نہیں پڑھتا شیطان لیکن گھس جاتا ہے نا۔ حدیث پاک میں کہ میں دیکھتا ہوں کہ بھیڑ کے بچے کی شکل میں شیطان سب میں گھس جاتا ہے جہاں جگہ ہوتی ہے۔ خلا میں گیپ ہوتے ہیں صفوں میں، بہت لوگ، لیکن ہمارے یہاں تو بولتے رہتے ہیں اس لیے شاید کم ہوتے ہوں گے گیپ، لیکن دیگر مساجد میں زیادہ گیپ ملیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دعوت اسلامی کی بے پناہ دینی خدمات اور مختلف شعبہ جات جس میں مدنی چینل دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کو عام کر رہا ہے۔ مدنی چینل کو بڑی ریگولرلی دیکھتا ہوں، اور اس میں نہ میں سب دیکھتا ہوں بلکہ پوری فیملی دیکھتی ہے، اور ماشاءاللہ اس میں قرآن اور حدیث کی بڑی اچھی باتیں ہوتی ہیں۔ 10 رمضان 2008 میں جو مدنی چینل شروع ہوا تھا اس کو 18ویں سال گرہ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔
جہاں تک مدنی چینل کا تعلق ہے، یہ 18 سال اس کو ہوئے ہیں. ہماری خواہش ہے اور دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چینل کو قائم اور دائم رکھے. اس چینل کی مدد سے ہمیں بہت سی ایسی اسلامی باتیں معلوم ہوتی ہیں، ہمارے بچوں کو معلوم ہوتی ہیں جو آج تک ہمیں معلوم ہی نہیں ہو پائی، اور دین کے قریب لانے میں دعوت اسلامی کی مدنی چینل ہے بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے. مدنی چینل میڈیا کی دنیا میں ایک ایسا انقلاب ہے جس نے اسلامی عقائد کی ترویج، سنتوں کا فروغ اور اصلاح امت کا جس انداز میں فریضہ سر انجام دیا ہے، یہ اپنی مثال آپ ہے. ان 18 سالوں میں مدنی چینل نے جو دین اسلام کی خدمت کی ہے، جو اللہ اور اس کے نبی کا دنیا تک پیغام پہنچایا، اسے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں سراہا گیا ہے. دعوت اسلامی کا مدنی چینل جو کہ اپنی نشریات کے کامیاب 18 سال مکمل کر چکا ہے، میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو مزید کامیاب کرے. میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں مدنی چینل کو، جس کے 18 سال پورے ہو گئے، اور میری دعا ہے کہ یہ 18 نہیں 1800 سال ہو اس چینل کو، کیونکہ یہ ہماری بہت رہنمائی کرتا ہے. مدنی چینل جو کہ 10 رمضان کو 18 سال ہونے والے ہیں اور 18ویں سالگرہ اس کی منائی جا رہی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت کامیابی سے چل رہے ہیں یہ، اور اس سے جو ہم لوگ بوڑھے، جوان، بچے، خواتین سب اس سے بہترین تربیت حاصل کر رہے ہیں. مولانا الیاس صاحب جو ہے ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ 18 سال جو انہوں نے اس حوالے سے پوری دنیا میں اس کو اپنے چینل کو اجاگر کی ہے، آج بھی ان کو بہت مبارکباد پیش کرنا. مدنی چینل ایک ایسا واحد پلیٹ فارم ہے جو بچوں اور فیملی کے لیے ایک قرآن و حدیث کی صورت میں ایک پیغام بھیجنے تک ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے اور رہنمائی کا ذریعہ ہے. میں دعوت اسلامی کے زیر سایہ چلنے والے مدنی چینل کے 18 سال مکمل ہونے پر اس چینل کی انتظامیہ، اس میں کام کرنے والے ورکروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اس کو ماشاءاللہ 18 سال مکمل ہو گئے ہیں، تو جس پر مدنی چینل کی تمام انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ. بڑے پیارے پیارے تاثرات آپ نے مدنی چینل کے لیے عطا فرمائے. خود بھی مدنی چینل کا حصہ بنیے، دعوت اسلامی کا حصہ بنیے، اس کے ساتھ مل کر اپنی آخرت کی بہتریاں اکٹھی کیجیے. بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام محمد وسیم ہے، میرا تعلق گلگت بلتستان سے ہے. امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا قیامت کے دن جانوروں اور پرندوں کا بھی حساب کیا جائے گا؟ جواب ارشاد فرمائیں. وہ ان معنوں کا حساب ہوگا ان کا کہ جس نے کسی دوسرے جانور پر ظلم کیا ہوگا، ہے نا، تو ان کو مطلب لایا جائے گا اور ان کا بدلہ لیا جائے گا ان سے، یہاں تک کہ چونٹی کا بدلہ چونٹی سے لیا جائے گا. سر میں سینگ نہیں تھے ایسی بکری کا بدلہ سینگ والی کے ذریعے لیا جائے گا. جیسے کہ اس نے ماری ٹکر ایک بکری نے ظلمن کسی دوسری بکری کو، یہ مارتے ہیں ایک دوسرے زخمی کر دیتے، ظلمن جو کرے تو اس پھر دوسری بکری تگڑی ہو کر اس کو سینگ والی مثال دی حدیث پاک میں، تو وہ آ کر اس کو بدلہ لے گی. پھر یہ سب مٹی کر دیے جائیں گے. تو جسے ان کو دیکھ کر وہ کافر کہیں گے، یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کفار کہیں گے کہ یا لیتنی کنت ترابا، کاش مجھے بھی مٹی کر دیا جاتا. لیکن انسان مٹی نہیں ہوگا، جو غیر مسلم ہیں ان کو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب ہوگا. تو یہ جانوروں کا یوں ہے، مطلب کہ دوسرے کا حق جو نہیں بڑا اہم رکھتا ہے، اہمیت رکھتا ہے. بچے پر جیسے گناہ نہیں ہے، یہ بچہ بھی بندے کا حق تلف کرے گا، اس کی پیشی ہے. جیسے کہ کسی سے چھین کر بچے نے کھا لیا، اس کا بدلہ لیا جائے گا اس سے. یہاں تک کہ چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ ہے، کروٹ لی اس نے، تو کسی کا گلدستہ رکھا ہوا ہو، وہ گر گیا ٹوٹ گیا، تو اس بچے کے پیسوں سے اس کا تاوان ادا کیا جائے گا. اس بچے کے پیسے جو ہیں یا اس کا باپ اپنی طرف سے بھی دے سکتا ہے، تو یوں بچے کے پیسے ہیں تو اس میں سے بھی یہ جو بھی اس کا نقصان ہوا وہ پیمنٹ کرنا ہوگا، یا ایسے ہی گلدستہ پیش کرنا ہوگا. یہ بہار شریعت میں یہ مثال دی ہے. تو چھوٹا بچہ بھی مطلب
गुनाह करेगा तो यूं मतलब यानी कि बंदे की यानी किसी की हक तलफी करेगा तो उसका बदला लिया जाएगा। और फतवा रज़विया शरीफ में पढ़ा था कि बच्चों के बाज़ गुनाह ऐसे होते हैं कि इनको मतलब इनका दुनिया में बदला मिलता है, जिससे कभी सर फूट गया तो कभी टांग टूट गई, तो ये भी हो सकता है मतलब। लेकिन हम कंफर्म नहीं करेंगे कि इसने किसी पर जुल्म किया था या कोई गुनाह ऐसा किया था जिसकी वजह से इसको ये तकलीफ आई है, ये कंफर्म नहीं कर सकते। इस तरह का है इसे अल्लाह आलम। तो बच्चे की भी अभी से तरबियत करनी है, किसी का माल ना खाएं, किसी से छीने नहीं, झूठ ना बोलें, गाली ना निकालें। बाज़ बच्चे बड़े खुराट होते हैं, वो मतलब यानी कि बच्चों को नोच रहे होते हैं। बच्चों की जेल भी होती है, ये हमारा कराची में लांडी में मशहूर है बच्चों की लांडी जेल। अब कितनी उम्र के बच्चों को रखते हैं ये मुझे डिटेल नहीं पता, लेकिन जेल है बच्चों की। तो जेल भी होती है कि बाद बच्चे बड़ों से ज़्यादा खतरनाक होते हैं, इससे मारामारी कर रहे होते हैं। एक बुजुर्ग का वाकया कुछ इस तरह का है कि एक बच्चे जो थे कुछ पानी में खेल रहे थे, पानी खड़ा हुआ कुछ, तो एक बच्चा नाबीना था, बस वो हसरत से कि खेल नहीं पा रहा था, तो इसको मतलब इस बुजुर्ग को तरस आया। वो थे मुस्तजाबुद दावत, उन्होंने दुआ की तो बच्चे की आंखें खुल गई, ये अब नाबीना नहीं रहा, अब हट जाओ। अब जो उठा के इसने बच्चों को मारना और पछाड़ना शुरू किया ना, पानी में डुबकियां देना, तो गालिबन ये कि इनको आवाज आई कि हमने इसीलिए इसको नाबीना रखा था कि ये खतरनाक है, तो फिर ये कि वो वापस नाबीना हो गया। तो ये अल्लाह पाक की क्या मसलियत है, क्या हिकमत है। वाकई बाज नाबीना बीना से ज्यादा खतरनाक होते हैं, सब पावरफुल होते हैं, इतने पावरफुल होते हैं मतलब समझदार भी बहुत होते हैं। आमतौर पर नाबीना को हाफिज साहब कहते हैं, हाफिज जी कहते हैं, भले हिफ्ज ना किया हो, लेकिन यूं जैसे इसको हाफिज जी बोलते हैं कि इनका हाफजा बहुत तेज होता है नाबीना होगा, क्यों बदनिगाही वो नहीं कर पाता। कई गुनाह जो आंख वाला करता है ये नहीं कर रहा होता, करने पर कुदरत नहीं होती उसको। तो यूं मतलब ये ना टीवी देख सकेगा, गुनाहों पर मनाजिर बेपर्दा औरतें, ये कैसे देखेगा। तो यूं मतलब ये जो चीजें हाफजे को तबाह करती हैं, इस तरह की चीजों से भी ये बच रहा होता है, हाफजा इसका कवी होता है। और नाबीना हाफिज भी बहुत मिलेंगे आपको। तो अल्लाह पाक जिस हाल में रखे बंदे को, बस वो शुक्र अदा करना चाहिए कि मैं अपने रब से राजी हूँ, जिस हाल में इसने रखा है उसकी मर्जी। तो क्या हिकमत है, क्या मसलियत है, हम नहीं जानते। बच्चा नाबीना पैदा हुआ, माँ बाप रो रो के मतलब ये ना अधमुए होते होंगे बेचारे, हाउ इसको हम कैसे संभालेंगे। अब ये हो सकता है कि ये अगर बीना होता तो क्या का क्या कर डालता। अच्छा, इसी तरह मतलब ये कि हो सकता है कि नाबीना की बरकत से आपका घर हरा भरा रहे और रोजी मिलती रहे, तो कुछ पता नहीं अल्लाह की हिकमत। तो उसकी मसलियत को चैलेंज ना किया जाए और गिला शिकवा ना किया जाए। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम वाला भी तो वाक़या है कि बच्चे को कत्ल कर दिया, मार दिया बच्चे को। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से रहा नहीं गया, साथ थे ना, बहुत लंबा वाक़या है। तो फिर वही बच्चे को इसलिए मारा था कि वो आगे चलकर उसका मतलब वरना कत्ल गारत गरी करता। फ़कान अबवाहु मुमिनैनि फ़ख़शीना अन युरहिक़हुमा तुग़याना व कुफ़रा। माँ बाप मोमिन थे, मुसलमान थे, और ये काफिर था, तो ये आगे चल के उनको कुफर और सरकशी के ऊपर उबारता माँ बाप को। इसलिए अल्लाह पाक ने अच्छा नहीं, इसके लिए ये था कि अगर ये बच गया, बड़ा हुआ, तो ये ईमान नहीं लाएगा, माँ बाप को भी कुफर पर ले आएगा। तो इसलिए उसको पहले से ही, तो ये खिज़र अलैहिस्सलाम नबी थे। हम किसी को शक की वजह से नहीं बच्चे को गला घोंट दे, हम नहीं कर सकते। शक हो या यकीन की तो सूरत ही नहीं है कि बच्चा आगे बढ़ेगा, तो बनेगा क्या, कुछ पता नहीं है। बिलफर्ज किसी को कोई ऐसा हो गया तो भी बच्चे को मारना हमारे लिए जायज़ नहीं है, ना बच्चे को ना बड़े को। हम कानून हाथ में नहीं ले सकते, हम कत्ल नहीं कर सकते, हम दुआ खैर कर सकते हैं कि इसकी
मतलब जो भी तकदीर है अल्लाह बदलने पर कादिर है। अब तकदीर के भी 12 पार्ट्स हैं, हिस्से हैं, अक़साम है, कौन सी बदलती है कौन सी नहीं बदलती है, फिर एक टॉपिक है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर सुन्नत की बारगाह में अर्ज ये है, इतना पूछना था कि जिसको अक्सर ब्लड की शिकायत रहती हो, हाई या लो हो जाता हो ब्लड रोजा रखने की वजह से, तो उसके बारे में क्या हुक्म है, इनायत फरमा दें, जज़ाकल्लाहु खैरा। ब्लड प्रेशर हाई या लो रहता हो तो क्या करना? हाँ, रोजा तो वो रखेंगे। रोजा रखने में ऐसी सूरत है कि जैसे कि अगर रोजा रखने से बीमारी बढ़ जाती है या देर में अच्छा होगा, या अपना तजर्बा इसका, या कोई तबीब हाजिक माहिर डॉक्टर स्पेशलिस्ट, तो जो मतलब खौफ खुदा वाला हो, बात बात पे रोजा छोड़ दो, नमाज बैठ के पढ़ो, अल्लाह इस्लाम में कोई सख्ती नहीं है, इस तरह की बातें करते हैं ना, तो इनकी बात ना मानी जाए। खौफ खुदा वाला डॉक्टर कोई कहे ना कि आपकी बीमारी बढ़ जाएगी, तो उसकी बात मानी जा सकती। तो अब भी फिलहाल रोजा भले कदा कर दे, जितने रोजे में ये तकलीफ है तो कजा कर ले, और बाद में इसकी कजा करनी होगी ना, इसका कोई फिदिया वगैरह नहीं है, माफ नहीं होगा रोजा, रखना तो होगा। जैसे गर्मी में बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर, सर्दी में नॉर्मल आता है, या इतना होता है कि रोजा बर्दाश्त हो जाएगा तो नुकसान नहीं होगा, तो सर्दी में कजा कर ले। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, रमजान मुबारक में हर नेकी का सवाब 70 गुना या उससे भी ज्यादा बढ़ जाता है। ये किसने याद कराई बेटे आपको हदीस? हजरत यूं कहो, हजरत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो हदीस में है, हर नेकी के बारे में 70 गुना नहीं है, वो नफल के बाद फर्ज का सवाब 70 गुना और नफल का सवाब फर्ज के बराबर, और फर्ज का सवाब 70 गुना, ज्यादा का नहीं लिखा। हर नेकी का तो शरह में है। फरमान है मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह। ये कहकर फिर आपने जो बोला ना वो बोल दो। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, भेज दिया किसी ने इसको बेटे, वो मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यूं बोलो। मुफ्ती यार खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुफ्ती अहमद यार खान, मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो रमजान मुबारक में हर एक नेकी का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है। 70 गुना, बल्कि इससे भी 70 गुना या इससे भी ज्यादा बढ़ जाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। दुआओ मुख्खुल इबादत, दुआ इबादत का मगज है, दुआ इस्तकोफ ऑफर शिप। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अद्दुआ मुख्खुल इबादत। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अद्दुआ मुख्खुल इबादत, दुआ इबादत का मगज है, दुआ इस्तकोफ ऑफर शिप। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरबी, उर्दू और इंग्लिश तीनों में बताया, माशाअल्लाह। यूट्यूब चैनल पर इस्लामी बहन का सवाल मौसूल हुआ है कि अगर कोई औरत रोज़े की हालत में प्याज काटे और प्याज की तेज़ी की वजह से प्याज का जायका हलक में महसूस हो, तो क्या इससे रोज़ा टूट जाएगा? नहीं टूटेगा। ये शोएब सवाल कर रहे हैं फेसबुक पेज पर। ये कह रहे हैं अगर कोई शख्स हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहा हो और ज़मीन पर इफ्तार का वक्त हो जाए, ऐलान भी हो जाए, लेकिन जहाज़ की बुलंदी की वजह से सूरज अभी नज़र आ रहा हो, तो ऐसी सूरत में क्या हुक्म है? क्या वो ज़मीन के वक्त के मुताबिक इफ्तार कर ले या अपने मकाम जहाज़ की बुलंदी के एतबार से सूरज गुरूब होने का इंतज़ार करे? सूरज गुरूब होने का इंतज़ार करे। बाज़ों का सफ़र इस तरह के भी होते हैं हुजूर के, जैसे जैसे आगे जाता रहेगा
تو وہ جو ٹائمنگ کا جو زون ہوتا ہے وہ سورج کے غروب ہونے کا جو بلکہ سورج اور واضح ہوتا چلا جائے گا. تو ایک بار تجربہ ہوا تھا تو جب تک سورج غروب جی جب تک سورج غروب نہ ہو تو کیا یہ افطار نہ کرے؟ اب سورج چمک رہا تو افطار کیسے کرے گا یار؟ یعنی اس کے حالانکہ جہاں سے یہ چرا تھا وہاں تو سورج غروب ہوئے اس جگہ پر سورج غروب آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے. اچھا وہاں جب غروب آفتاب ہو گیا تھا تب تو اس کا افطار ہو چکا نہیں مگر وہ نہیں ابھی وہ نہیں وہ جہاز کے بعد پتا جہاز میں چلا نا. لیکن جب جہاز میں بیٹھے تھے تو وہاں بھی غروب آفتاب نہیں ہوا تھا. اب غروب آفتاب 15-20 منٹ کے بعد ہونے والا تھا. جہاز چل پڑا. اب جہاز جس سمت جا رہا ہے نا وہاں سورج غروب ہونے کے بجائے اس کا ٹائم پیچھے کی طرف آ رہا ہے جس طرف جہاز جا رہا ہے. تو کیا وہ روزے دار سورج غروب ہونے تک کا انتظار کرے گا؟ اس کا روزہ اس کے اندر طویل ہو جائے گا نا. جی یہ انتظار کرے گا. مغرب کی نماز بھی سورج جب نہیں غروب ہوا تو مغرب کی نماز بھی نہیں پڑھ سکے گا. فرض بھی نہیں ہوئی اس پر. جب سورج ڈوبے گا تب فرض ہوگی. فیس بک پیج پر نور ہیں یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر ناک میں پانی ڈالتے ہوئے اگر پانی کافی مرتبہ دماغ تک پہنچ جائے کیا روزے کی حالت میں ناک میں پانی ڈالنا ترک کر سکتے ہیں؟ نہیں ترک نہیں کرنا ہے. احتیاط سے ناک میں پانی ڈالنا ہے کہ وضو میں سنت موقع ہے کہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچائے. ٹھیک ہے نا. اور اس میں جس پر غسل فرض ہے اس پر یہ بھی فرض ہے نرم ہڈی تک پانی پہنچائے. روزہ یاد ہونے کی صورت میں اگر دماغ میں چڑھ گیا تو روزہ ٹوٹے گا. روزہ یاد نہیں تھا تو روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا. میرا نام محمد وقار ڈونگا بونگا ضلع بہاول نگر سے بات کر رہا ہوں جی. یا سیدی آپ کی بارگاہ میں عرض ہے جو 11ویں شریف ہے یہ 10 تاریخ کو ہوتی ہے یا 11 تاریخ کو؟ کیونکہ کچھ لوگ 10 تاریخ کو بھی کہتے ہیں کہ 11ویں منانی چاہیے اور کچھ کہتے ہیں 11 تاریخ کو منانی چاہیے. اس میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ درست؟ جزاک اللہ خیرہ جی. ماشاء اللہ. ماہانہ 11ویں شریف کی بات کر رہے ہیں آپ. تو وہ 10 تاریخ کو جب سورج غروب ہوگا اسلامی 10 تاریخ سورج غروب ہوگا تو 11ویں شروع ہو جائے گی. تو دوسرے دن بھی 11ویں کا ہے. غروب آفتاب تک 11ویں کا وقت رہے گا. ماہانہ 11ویں. ویسے جب بھی اس سال اس وقت تو سارا سال کر سکتے ہیں لیکن جو ماہانہ 11ویں کر سکتا ہے کر رہا ہے تو اس کے لیے یہ اوقات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے اس وقت سندھ میں مشہور بزرگ حضرت عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف پر حاضری ہے. آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ ان کی سیرت کا یا ان کی کوئی کرامت کا واقعہ ارشاد فرما دیجیے. اگر اس مزار شریف پر آپ کی حاضری ہوئی ہے تو اپنی حاضری کا واقعہ ارشاد فرما دیجیے. آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ لفظ لام الف لام لال ہے یا لام عین لام لال ہے؟ درست لفظ کیا ہے ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ. لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کی حاضری مبارک ہو. اللہ ان کی برکتیں ہم کو نصیب فرمائے. بہت بڑے بزرگ یہ ہوئے ہیں. ان کا نام حضرت شیخ عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ. عثمان آپ کا مبارک نام ہے. اور لال شہباز قلندر کہا جاتا ہے ان کو. اب وہ رسالہ ہے لیکن میرے پاس اس وقت یہ اچانک مطلب ہے نا. یہ بیچاروں نے بہت پہلے ریکارڈ کیا ہوگا. آج قسمت کھلی ہے یہ سوال چلا ہے. ابھی تو یہ کراچی میں ہے نا. یہ کبھی گئے ہوں گے تو نہ مجھے یاد نہیں. میری حاضری کبھی صحیح یاد نہیں آ رہا. شاید ہوئی تو ہے اس وقت کچھ خاص یاد نہیں آ رہا. لال ہے یا لال؟ اب یہ لغت میں دونوں تلفظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں. یا لال عین والا لال. اسے لال ایک موتی کا نام ہے. قیمتی موتی ڈائمنڈ نہیں وہ جیم لال. یہ پیارے کو بھی لال بولتے ہیں
اور لام الف لال، لام الف لا والا لال بھی بچے کو بولتے ہیں میرا لال، کہ لال تو شاد النادری کو بولے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. واقعہ اچھا اچھا. یہ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کہ اس لقب کی وجہ، لال شہباز قلندر کیوں بولتے ہیں ان کو، یہ لکھی ہے کہ چہرے انور پر لال رنگ کے قیمتی پتھر، سرخ ریڈ کلر کے قیمتی جیم یا سٹون، لال کی مانند سرخ کرنیں پھوٹتی محسوس ہوتی تھی. اسی مناسبت سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ لال کے لقب سے مشہور ہوئے، جبکہ شہباز کا لقب بارگاہ امام حسین رضی اللہ عنہ سے عطا ہوا. چنانچہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک رات آپ رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت سیدنا کبیر الدین علیہ رحمت اللہ المبین امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت سے فیضیاب ہوئے، دیدار ہوا. سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، ہم تمہیں وہ شہباز عطا کرتے ہیں جو ہمیں ہمارے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہوا ہے. اس بشارت کے بعد حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوئی اور آپ رحمت اللہ علیہ ولایت کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہو گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مکتبۃ المدینہ کی جانب سے لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے حوالے سے رسالہ فیضان عثمان مروندی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، یہ رسالہ شائع ہوا ہے. اس کے 44 صفحات ہیں، 44 صفحات ہے اور 32 روپیز 32 روپے میں مکتبۃ المدینہ سے قیمتاً حاصل کر سکتے ہیں. یہ SMS کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے. محمد قاسم سندھی ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں محمد بہزاد نام رکھنا کیسا ہے اور اس کا کیا معنی ہے؟ بہزاد جی صحابی کا نام ہے، دیکھ لیتے ہیں. معنی تو میں نے دیکھے تھے لغت میں بھول گیا ہوں معنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا سید صلی اللہ علیہ وسلم. یہ الاصابہ کے حوالے سے ہے کہ الاصابہ کے حوالے سے ہے کہ ایک صحابی کا نام یہ بہزاد صحابی کا نام تھا. اب کتنے صحابہ تھے یہ نہیں اس میں پتہ مجھے، کہ صحابی نبی کا نام بہزاد تھا، نیک زادہ، نیک باپ کا بیٹا. بہزاد کا معنی ہے نیک باپ کا بیٹا، بہزاد. بہزاد اپنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ، ہے فہم کا تقاضا دیوانہ بن کے جاؤں، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں. یہ بہزاد لکھنوی رحمت اللہ علیہ مشہور شاعر ہوئے ہیں، بڑی نعتیں انہوں نے، بڑے کلام لکھے ہیں.
تو ان کے کلام کا وہ مقطع وغیرہ، ان کے نام کی مسجد بھی ہے، جامع مسجد بیزاد لکھنوی، وہاں ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا کام بھی ہو رہا ہے، اور شاید جامعۃ المدینہ دارالفتاح اب کھلا، ہاں ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ، پھر وہاں دارالفتاح اہل سنت کا بھی حال ہی افتتاح ہوا تھا، ہفتہ وار اجتماع بھی ہوتا ہے، ہفتہ وار اجتماع بھی ماشاءاللہ وہاں ہوتا ہے، یہ پاپوش نگر کی طرف ہے نا؟ جی جی، اور ماشاءاللہ مدرسۃ المدینہ حفظ و ناظرہ کا بھی وہاں پر سلسلہ ہے، اور جامعۃ المدینہ بھی ہے، پھر کورسز بھی ہوتے ہیں، اور دارالفتاح اہل سنت مکتبۃ المدینہ کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا۔ الحمدللہ، ان کا مزار شریف بھی قریب ہی ہوگا، جی جی ساتھ ہی پاپوش نگر، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کو کتنا احسان ثواب کرتے ہوں گے، لوگ حاضریاں دیتے ہوں گے، اور میں زیارت کی ہیں گے الحمدللہ بہت پہلے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. Ya Sayyidi wa ya Murshidi, mimi nitazungumza katika lugha ya Kiswahili. Alhamdulillah azza wa jalla, jana usiku kuna wanafunzi kutoka Jamiatul Madina ambao wamepata shahada, na vile vile kuna wanafunzi kutoka Madrasatul Madina wengi wamepata shahada. Swali langu ya Murshidi, tufanye nini? Ima hawa wanafunzi wafanye nini ili elimu yao ambayo wamepata katika Jamiatul Madina ibaki na kuendelea pamoja nao, na halikadhalika wanafunzi ambao wamehifadhi katika Madrasatul Madina, hawa nao vile vile wafanye nini insha Allah taala ili hifadhi yao ibaki kuwa sawa, na sisi tufanye nini ili tuwe nao pamoja hawa insha Allah taala. Ya Sayyidi ya Murshidi, یہ علی عمر راشد ہیں، یا کوالے کاؤنٹی کے نگران ہیں۔ یہ سواحلی میں سوال انہوں نے کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کل جامعۃ المدینہ کے طلبہ کی جسار فضیلت اور تقسیم اسناد اجتماع تھا۔ تقسیم اسناد میں انہیں تحائف بھی دیے گئے اور ان کو سرٹیفکیٹ بھی دیے گئے۔ اب جامعۃ المدینہ والے طلبہ اپنا علم جو ہے وہ باقی رکھیں، ان کو یاد رہے، یہ کیا صورت ہو سکتی ہے؟ ماشاءاللہ، علم تو وہ دولت ہے جو خرچ کرنے سے بڑھتی ہے، دنیا کی دولت خرچ کرنے سے گھٹتی ہے۔ تو اس لیے اگر یہ جو کچھ سیکھا، اگر ان کا آگے سکھانے کا سلسلہ رہے گا، پھر پرسنل اسٹڈی کرتے رہیں گے، مطالعہ دینی کتابوں کا، جتنا مطالعہ ان کا بڑھے گا اتنا ان کا علم بھی بڑھے گا، اور پڑھاتے رہیں گے تو اور پکا ہوتا چلا جائے گا۔ باقی اگر ادھر ادھر دیگر کاموں میں لگ گئے تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ جو سیکھا تھا وہ رخصت ہو جائے، بھول جائے، یہ امکان پورا ہے۔ جو بھی دست نظامی کرتے ہیں وہ سب کے لیے یہ مدنی پھول بہت اہم، تو بالکل یعنی کہ یہ تجربہ بہت سو نے اس کو پتہ بھی ہوگا، بہت سو کو، کہ یہ دنیا کے دھندوں میں الجھ گئے، یہ بھول گئے جو پڑھا تھا، یا کچھ کچھ یاد رہا، کچھ کچھ بھول گئے، اس طرح ہوگا۔ حافظ قرآن حافظ بن گیا، لیکن اگر یہ پڑھتا نہیں ہے، دور نہیں کرتا، تو پھر اس کو بھی بلا دیا جاتا ہے۔ تو پھر یہ کہ اس کے نام کے آگے ہو سکتا ہے حافظ لکھتا ہو، یہ پڑھنا نہیں آتا ہوگا، بھول جائے گا، کچھ پڑھے گا، کچھ بھولے گا، کچھ پڑھے گا، اس طرح کرے گا۔ جو صورت بھی کوئی یاد کرتا ہے، اگر اس صورت کو بھی بار بار نہیں پڑھیں گے تو پھر یہ آہستہ 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 ہو سکتا ہے وہ بھی بھلا دی جائے۔ تو قرآن کریم ہو یا علم دین ہو، جو بھی سیکھا ہے اس کو مطلب اس کا ریپیٹ ہوتا رہے نا، تو وہی ہے کہ پڑھائے گا تو یاد رہے گا۔ بھلے اگر مدرسے میں پڑھانے کا جامعۃ المدینہ میں موقع نہیں ملتا، تدریس میں پاس نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، میں بھائی بہنوں کو پڑھائے، اس طرح کچھ بھی کر لے جس سے یہ باقی رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ اتاری عرض کر رہا ہوں چائنا سے۔ امیر اہل سنت کی برگاہ میں سوال عرض ہے، حضور اگر ایک خاتون اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہو اور بچے بھی ان کے ہوں 3-4 اور ایک اچھی زندگی گزار رہے ہوں، لیکن اس خاتون کے پاس نہ سونا ہو نہ نقدی ہو اور اس کے پاس اس طرح کا کوئی سامان جمع نہ ہو، تو کیا اس صورت میں وہ بھی زکوٰۃ لینے کی مستحق ہے؟ رہنمائی فرما دیں، ہمارے مدینہ پاک کی حاضری کی دعا فرما۔ اگر فقیر ہے، مسکین ہے تو زکوٰۃ لے سکتی ہے۔ اب جیسے مسکین
کہ جس کے پاس ایک دن کا کھانے کا ہے یا پہننے کا ہے نا, تو یہ مسکین نہیں ہوتا, فقیر ہوتا ہے. یہ مسکین ہو کہ جس کے پاس ایک دن کا بھی کھانے کا نہیں ہے, تو وہ کھانے کا سوال کر سکتا ہے, اور کھانا ہے پہننے کا نہیں ہے تو وہ پہننے کا سوال کر سکتا ہے. فقیر سوال نہیں کر سکتا, اور اگر فقیر ہے اور اس کو مطلب بغیر مانگے کسی نے زکوٰۃ دی ہے فقیر, تو اس کی یعنی جو سوال کا مقصد میں سمجھا ہوں, اور ویسے بھی یہ ہوتا ہے کہ جیسے بیوی ہے نا, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, شرعی فقیر ہے وہ, لیکن شوہر سب کچھ سنبھال رہا ہے, ویل سیٹڈ ہے, سب کچھ, ان کا کوئی پرابلم نہیں ہے. سوال کا حاصل یہ بن رہا ہے کہ بیوی کے, یعنی یہ بولا کہ زندگی اچھی گزر رہی ہے, بیوی کے پاس کچھ نہیں ہے. تو ایک تو ہے زکوٰۃ کا لگ جانا, دوسرا ہے زکوٰۃ کا مقصد, یعنی زکوٰۃ اس کو دیں گے, شرعی فقیر ہے, وہ عورت شرعی فقیر ہے تو زکوٰۃ تو لگ گئی اسے, لیکن جو زکوٰۃ کے مقاصد دین یا دنیا کی ضرورت کو پورا کرنے کے حوالے سے, اس پر آپ کچھ ارشاد فرمائیں. اچھا, ہاں, تو اب تو وہ زکوٰۃ نہ لے, کہ جب اس کے پاس ہے, اب ان ایسوں کو جو عورتوں کو کوئی دے بھی نا, تو یہ کیا جمع کرتی ہیں, پھر اس کا گولڈ بناتی ہیں, پھر مر کے مطلب یہ ایک لڑا جھگڑے کے لیے مواد چھوڑ کے جاتی ہے, یوں سمجھ لو. گولڈ, یعنی جو غریب سے غریب عورتیں عموماً یہ مشہور ہوتی ہیں غریب ہے, کہ گھروں میں عام طور پہ گولڈ ہوتا ہے, سونا. ہم کماتی تھوڑی ہیں جو زکوٰۃ دیں, گولڈ کی زکوٰۃ بھی نہ دینے والیوں کی بھی تعداد ملے گی. تو دعوت اسلامی کی برکت ہے, ماحول ہے کہ یہ ہم الحمدللہ یہ سنتے رہتے ہیں علماء سے کہ جو کماتی نہیں ہے عورت, اور گولڈ اگر ہے اتنا جس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے, جو نصاب اور شرائط پورے ہوتے ہیں, تو زکوٰۃ دینی پڑے گی اس کو, چاہے کمانا نہ کمانا, اس میں کوئی یہ نہیں ہے مطلب شرائط میں سے زکوٰۃ فرض ہونے کے. تو اس لیے وہ عورت زکوٰۃ نہ لے, شرعن لے سکتی ہے. نہیں, سوال نہیں کیا, کسی نے دی تو لے تو لے. تو بہرحال لے کہ وہ زکوٰۃ جو ہے نا, وہ زکوٰۃ کی طرف حرص نہ کرے, وہ غریبوں کو دینے دے جن کو ضرورت ہے. دوسرا, دینے والے کے بارے میں آپ ارشاد فرمائیں کہ دینے والا جو ہے اس کو جب پتہ ہے کہ اس عورت کے پاس کوئی اس کی کمی نہیں ہے, شوہر تمام اخراجات پورے کر رہا ہے, یا مثال کے طور بیٹا ہے, بالغ بیٹا ہے, اس کے اخراجات سارے پورے ہو رہے ہیں, تو اگر صرف تعریف صادق آ جاتی ہے کہ یہ شرعی فقیر ہے, تو دینے والے کے بارے میں آپ کیا فرمائیں؟ ایسوں کو نہ دے, نان نفقہ تو ویسے بھی شوہر پر ہے, اور شوہر تنگ بھی نہیں کر رہا, برابر اپنا واجب ادا کر رہا ہے, کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, جگہ دی ہے, کپڑے دیے ہیں. تو اب یہ کہ کسی واقعی جو غریب ہے, جس کو مطلب تنگ دستی پریشانی ہے, جس کو مال کی ضرورت ہے, پھر زکوٰۃ اس کو دینا مناسب ہے, اس کا فائدہ زیادہ ہوگا نا, اس کو دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آپ کا نام کیا ہے؟ دنیس اتاری, کھڑی شریف کشمیر سے. فوش گوئی کے بارے میں عمران اتاری صاحب نے باقاعدہ بیان کیا تھا. واقعی یہ فوش گوئی ایک معمول بن چکا ہے یہاں پر, یہ عام ہو چکی ہے, لوگ اس چیز میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں, دوسروں کی باتوں میں دلچسپی رکھنا, بری باتوں میں بری ویڈیو دیکھنا, اور دل بہلانا اور دل کو مطمئن کرنا, اللہ معاف کرے, یہ بہت عام ہو چکا ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ اگر ایسے بیان نگران شورا بیان کرتے ہیں, گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری عوام بدل جائے گی, بہت زیادہ بدل جائے گی. میرا نام عبدالحسیب ہے اور میں ملتان شریف سے حاضر ہوا ہوں. نگران شورا نے ماشاءاللہ بہت اچھے پہلو پر توجہ دلائی اور بڑی وضاحت سے الحمدللہ انہوں نے بیان فرمایا. بیان سننے کے بعد ایسا آتا ہے ذہن میں کہ ہم پہلے کس ماحول میں تھے. میرا الحمدللہ مائنڈ سیٹ بن گیا انشاءاللہ کہ ایسے لوگوں سے بھی بچنا ہے, خود کو بھی بچانا ہے, اور انشاءاللہ دوسروں کو بھی بچانا ہے. جو آج کے دور کے اہم ٹاپک ہیں, ماشاءاللہ انہی پر وہ روشنی ڈالتے ہیں, انہی کی وضاحت فرماتے ہیں. آپ کا نام کیا ہے اور کہاں سے آئے؟ میرا نام احمد رضا ہے, میں کراچی شاہ فیصل سے آیا ہوں. آپس میں دوست یار سب اکٹھا ہو کے فاحش گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, موبائل میں غلط ویڈیو یا فلمیں ڈرامے یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. میرا یہ ذہن بنا ہے کہ ایسے دوستوں سے بھی بچنا ہے. میرا نام غلام مجتبہ, مندرہ سے تشریف لایا ہوں, تحصیل گجرہان. نگران شورا صاحب کا جو بیان ہم نے سنا ہے اس سے ہمیں بہت کچھ حاصل ہوا ہے. ہمیں یہی ذہن میں آ رہا تھا کہ برے دوستوں سے اب پکے ہمیشہ ان کے پاس نہیں جانا, ان سے بچنا ہے. ماشاءاللہ, آخری جو کہا نا برے دوستوں سے بچنا ہے, ووٹ اس کو دیتا ہوں میں کہ بچ کر رہے گا تو ان فوش گوئی بے حیائی کی باتیں اس سے بھی بچ جائے گا انشاءاللہ.
तब ये बुरे दोस्तों से भी बचना है और इसमें बुरे क्लिप भी देखने से बचना है, वरना ये दोस्तों से किसी तरह कम नहीं है। तो हर तरह से मतलब इसी तरह बुरा लिटरेचर भी नहीं पढ़ना, तो इंशाल्लाह बचत का सामान ज्यादा होगा। अल्लाह पाक फौश गोई से बचाए। इसके मुंह से ऐसी बदबू निकलेगी फौश गोई की, इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने नकल किया है, जो बेहयाई की बातें करता है, जब जहन्नम में जाएगा तो इतनी बदबू उससे निकलेगी मुंह से कि जहन्नमी बेजार हो जाएंगे कि ये कौन है, इतनी बदबू। तो ये क्या, ये बहुत खराब चीज है फौश गोई, फहाशी, और आजकल ये वाकई आम है। और ये गुनाह भरे चैनल सिखा रहे होते हैं, ये भी सिखाते हैं फौज गोई का, ये ऐसा माहौल पेश करते हैं जिससे वो तहरीक होती है फौज गोई की। और ने सोशल मीडिया, अभी इसका तो कोई दीन धर्म है नहीं ना, इसमें तो हर तरह का आदमी बैठा हुआ है, गैर मुस्लिम भी हैं, देहरिया भी हैं, फौज गो भी हैं, समझे, चोर डाकू, हर तरह के बुरे लोग जो अच्छे लोगों की बातें न सुनते न सुनने देते हैं और उनकी बातों पर ही मजाक उड़ाकर लोगों को अपनी तरफ लेते हैं और दूर करते हैं दीन से। तरह तरह के बैठे हुए अच्छे लोग भी हैं, लेकिन एक अच्छों की तादाद कितनी है, अच्छों को सुनने वाले कितने। तो अल्लाह पाक बस हमें इसकी बस समझ अता फरमाए। तो मैं तो यही अर्ज करता रहता हूँ कि सिर्फ दावत इस्लामी के सोशल मीडिया से आप मरबूत रहें, इसके साथ राब्ते में रहें, और मदनी चैनल तो जो दावत इस्लामी की तरफ से वो निकलते हैं क्लिप्स, वो सुना करें और इसको शेयर किया करें। शेयर करने की आदत भी कम है, ऐसे क्लिप नहीं शेयर होते, गुनाह भरे ज्यादा होते हैं। तो ये गुनाह भरे क्लिप शेयर करने वाले अल्लाह इनको हिदायत दे। आप भी तो दौड़ लगाए ना यार, अपने क्लिप भेजते रहें, कोई बात नहीं है कि आपके क्लिप भी ये लोग सुनेंगे जो ये बुरे क्लिप सुनते हैं, और अल्लाह चाहता है, अल्लाह चाहे तो चोट भी लग सकती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ये मियाँ बीवी एक दूसरे को ज़कात दे सकते हैं? नहीं, नहीं दे सकते, है ना। मियाँ बीवी एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते। अगर इस सवाल के अंदाज में कोई बोल दे ना तो इंशाल्लाह तो एक उसमें आ जाएगा। सवाल है, क्या मियाँ बीवी एक दूसरे को ज़कात दे सकते हैं? नहीं दे सकते। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से 3 सवालात किए जाते हैं। आज जो नए सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 1, कुरान पाक में अस्सलातुल वुस्ता यानी दरमियान वाली नमाज से मुराद कौन सी नमाज है? सवाल नंबर 2, ये मिसाल किसके लिए बयान की गई है कि वो मस्जिद में ऐसे होता है जैसे पानी में मछली? सवाल नंबर 3, सफ़ों में जहाँ खला गैप मौजूद होता है वहाँ शैतान किस शक्ल में घुस जाता है? इन 3 सवालात के जवाब आप हमें व्हाट्सएप नंबर 0308262600 और SMS नंबर 0341125555 पर दे सकते हैं। इस्लाम भाई ने अपना नाम और नंबर ना लिखें बल्कि अपने महरम का नाम और उनका नंबर लिखें। सही, SMS के ज़रिए एक सवाल मौसूल हुआ है। हसन रज़ा मदनी सवाल कर रहे हैं कि बाज़ लोग कुरान पाक का तर्जमा हिफ्ज़ करते हैं, इरशाद फरमाएं क्या ये दुरुस्त है? अगर दुरुस्त है तो इसकी कोई फजीलत इरशाद फरमा दें। अगर ये भूल गए तर्जमा तो क्या इनके लिए भी कोई वईद है? तर्जमा हिफ्ज़ करते हैं जी। एक लफ्ज बीच में भूले तो कुछ का कुछ हो सकता है। कुरान शरीफ हिफ्ज़ करना आसान है, बाकी और चीजें हिफ्ज़ करना मुश्किल होता है। अगर ये भूल गए तर्जमा ही पूछ रहे तो जरा कुरान करीम भूलने का जो हुक्म है अरबी में मुनज़्ज़ल मिनल्लाह जो है अल्लाह की तरफ से जो नाजिल शुदा, तो उसको तो भूलने पर तो वईदें वगैरह हैं, ठीक है ना। और इस पर भूल गया तो वो सूरत नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
میرا نام عبدالرحیم ہے، میں کراچی بلدیہ ٹاؤن سے رہنے والا ہوں۔ میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ جیسے امام صاحب چوتھی رکعت میں تشہد کر رہے ہیں، ایک اسلامی بھائی ہے، اسلامی بھائی نے تکبیر اولیٰ کری، تکبیر اولیٰ کر کے وہ بیٹھ رہے تھے، امام صاحب نے سلام پھیر دیا، تو آپ یہ جواب عنایت فرما دیں کہ وہ جماعت کے ساتھ شامل ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اگر امام کے سلام پھیرنے سے پہلے وہ بیٹھنے میں کامیاب ہو گئے، بیٹھ گئے، ٹھیک ہے نا، اب امام نے سلام پھیرا تو ان کو جماعت مل گئی، التحیات تو پوری پڑھ لے، اب کھڑے ہو کر بقیہ نمازیں ادا کریں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم۔ جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو 3 مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی۔ ارشاد حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلوا على الحبيب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرے میں ناظرین سے جو 3 سوالات کیے جاتے ہیں، کل 28 فروری 2026 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے جو سوالات کیے گئے، ان سوالات کے جوابات اور وینر کا نام۔ سوال نمبر 1، تہمت لگانے والے کو جہنم کے ایک ایسے مقام پر رکھا جائے گا جہاں جہنمیوں کا خون اور پیپ جمع ہوگا، اس مقام کا نام بتائیے۔ جواب ردقۃ الخبال۔ سوال نمبر 2، تسنیم و کوثر جنت میں کیا 2 چیزیں ہیں؟ جواب 2 نہریں ہیں۔ سوال نمبر 3، روزہ دار کے منہ کی بو جو روزے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے وہ اللہ پاک کے نزدیک کتنی زیادہ پاکیزہ ہے؟ جواب مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: حسن رضا بن رانا افضل ملتان، بنت آصف اتاریہ لاہور، مزمل اتاری فیضان مدینہ کراچی، بنت عبد القیوم ٹنڈو جام، بنت ساجد اتاریہ علی پور جٹھا، فلک شیر اتاری بن فیض احمد فیض جامعۃ المدینہ صادق آباد، بنت عمر اتاریہ سانگلہ ہل۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام مزمل اتاری فیضان مدینہ کراچی۔ ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا نام بھی پیش کریں گے، ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اب نعتیں انشاءاللہ پڑھی جائیں گی۔ دیکھو میں اٹھوں تو کوئی اٹھنا نہیں، پہلے سمجھا تھا یاد دانی کروا دوں، ٹھیک ہے نا؟ آپ بیٹھے رہیے گا، سرکار کی نعتیں سنیں۔
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم